مجھے ایسی کوئی تنگ نظری اسلام میں نظر نہیں آئی ہے کہ میرے لیے کوئی اور تھاٹ رکھتا ہو اسلام اور مردوں کے لیے کوئی آزادی رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو کام اگر وہ کرنا چاہے اپنی مرضی سے، اس کو اجازت ہے؟ اور اگر ہے تو ایک اگلی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، وہ ہے بچوں کا کیا بنے گا اور ان کی تربیت کیسے ہوگی اور یہ تمام مسئلے کیسے چلیں گے؟ پاکستان کی فیمنسٹ خواتین کو اس سے بہت مسئلہ ہے کہ ہمیں کچن میں کام جو ہے نا وہ نہیں۔ اسلام میں خاتون کی چوائس کو کس حد تک ریگارڈ کیا گیا، نمبر 1، اور نمبر 2، کیا اگر اس کی چوائس کے بغیر پوچھے ہی اس کی شادی کر دی تو کیا یہ درست ہے؟ عورتوں کو ایکویلٹی چاہیے نا، عزت چاہیے معاشرے۔ تم لوگوں نے اپنی عزت کے لیے کیا ہے؟ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ فلاں جگہ پسند ہے جہاں پر میں نے شادی کرنی ہے، اور اپنے والدین کو آگاہ کر دے، رشتے کے اندر کوئی ایسی کوئی خاص مسئلہ بھی نظر نہ آئے کہ دینی اعتبار سے کوئی لڑکا برا ہے، کیا والدین کو انکار کا حق حاصل ہے؟ طاہرہ کاظمی جیسے انفلوئنسرز کو فالو کر کے آپ لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے کر لیں تو ان قریب آپ لوگوں کا حال یورپ کی عورت سے زیادہ برا ہوگا۔ یورپ کی عورت کو پھر اسٹیٹ کم از کم روٹی تو دیتی ہے، یہ اسٹیٹ تو روٹی بھی نہیں دیتی ہے، اور نہ تم لوگوں کو مردوں کے ساتھ سڑکوں پہ نکل کے پتھر پیسنے پڑے نا تو میرا نام بدل دینا، پھر تم لوگ یاد کرو کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کیا کہہ رہی تھیں اور میں کیا کہہ رہی ہوں، اپنی ویلیوز سے نہیں گر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دو ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم گیسٹ اور ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ دنوں پہلے، اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ضرور بتانا چاہوں گا اس موضوع سے متعلق۔ کچھ دنوں پہلے، اور یہ ڈیبیٹس آج کل ہوتی رہتی ہیں کچھ فیمنزم سے متعلق، کچھ خواتین کے مخصوص ایشوز سے متعلق، لیکن اس کے بارے میں کچھ ایسی گائیڈ لائنس جو کہ ہمیں ڈائریکٹلی میڈیا سے یا تو مل نہیں پاتی یا پھر ان رائٹنگ بکس کی صورت میں بھی نہیں آ پاتی، ان کچھ گائیڈ لائنس کو ہم آج اجاگر کرنا چاہیں گے اپنی اس ایپیسوڈ کے اندر۔ اور چونکہ یہ بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جس میں ایسی شخصیت ہی اس کو ایڈریس کرے تو بہتر ہوگا جو اس مسئلے کے اندر ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے محترمہ فاطمہ فضل صاحبہ کو دعوت دی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ پوڈ کاسٹ میں شرکت کے لیے۔ اور ہم ڈائریکٹلی آپ کے، چونکہ ان کے بارے میں مختصر سی، میں آپ کو جیسے پتا کہ انٹروڈکشن پہ ٹائم ضائع کرتا نہیں ہوں، لیکن مختصر سا یہ کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پازیٹیو چینج انفلوئنسر ہے۔ یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے جو کہ میں نے خود ہی کریٹ کیا، بیکاز انفلوئنسر کے بہت سے معنی لیے جا سکتے ہیں، کچھ لوگ مختلف طرح سے بھی انفلوئنس کر رہی ہیں، اس لیے میں پازیٹیو چینج انفلوئنسر کہتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ ان کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ہینڈلس کو بھی ہم شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ڈائریکٹلی موو کرتے ہیں اپنے کویشچنس کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر اور سوسائٹی کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں ایسٹرن سوسائٹی کی، تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں ایک پری آکوپیشن آتی ہے وہ اسلامک سوسائٹی کی ہی آتی ہے۔ تو میں اسی ضمن میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں وومن کا ایک جینڈر رول کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہیں سے بھی، قرآن سے بھی، حدیث میں بھی؟ یہ چیز کیا اسپیسیفائڈ ہے کہ خاتون کا یہی رول ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا؟ اور اگر کیا گیا ہے تو وہ بھی بتا دیں کس طرح سے ہے، اور اگر نہیں کیا گیا تو اس میں بھی گائیڈ لائن دیں۔ میں نے تقریباً پچھلے جتنے عرصے سے بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، میرا موٹیو ہی فیمیلز رہی ہیں، پاکستان کی فیمیلز، اور میں نے جتنا بھی موٹیویشن دی ہو یا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہو، میں نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کی ہی بات کی ہے، لیکن اس سینس میں حقوق نہیں جس میں فیمنزم کا ایک ٹرم چل رہا ہے۔ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں حدیث میں یا قرآن میں، اسپیسیفکلی عورت کو کوئی ایک رول ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے کہ تم اسی چیز کے لیے بنی ہو یا تم وہی کام کرو گی۔ اسی طرح اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک رول مرد کو بھی ٹاسک نہیں کیا ہے۔ دنیا بنا دی ہے، اور دنیا میں دو جو مین جینڈر ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ یہاں پر بات چل رہی ہے ایکویلٹی کی کہ عورت ایکول ہے مرد کے یا نہیں ہے، یا مرد ایکول ہے عورت کے یا نہیں ہے۔ یہ والا اسٹیٹمنٹ ہی اسلام کی روح سے ایکویلٹی بیٹھتی نہیں ہے۔ یہ دونوں جینڈر ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ ہیں، یعنی وداؤٹ وومن میل سوسائٹی اکیلے نہیں چل سکتی، اور بغیر مرد کے عورت اکیلے سوسائٹی نہیں چلا سکتی۔ اب رول کے حساب سے ڈیفینیٹلی دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اسپیسیفیکیشنز رکھی ہیں۔ اس حساب سے ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے دونوں کو برابر صلاحیتیں دی ہیں۔ پڑھو لکھو، سمجھو دنیا کو، دین کو۔ ہاں، تھوڑے
کام مختلف ہو گئے. مرد کو ایک طرح سے ذمہ دار بنا دیا گیا, پروٹیکٹر بنا دیا گیا, پرووائڈر بنا دیا گیا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنا دیا, اس کے لیے چھت آلریڈی مہیا کر دی. تو اس لیے میری نظر میں تو کسی بھی لحاظ سے جتنا میں نے تقریباً 10 سال میں اسلام کو پڑھنے کی کوشش کی ہے, مجھے ایسی کوئی جسے کہہ لیں تنگ نظری اسلام میں نظر نہیں آئی ہے کہ میرے لیے کوئی اور تھاٹ رکھتا ہو اسلام اور مردوں کے لیے کوئی آزادی رکھتا ہو. ایسا نہیں ہے. اسلام نے مجھے بائی گاڈ مرد سے زیادہ ویلیو اور عزت دی ہے. تو مجھے کبھی بھی یہ پسند نہیں آئے گا کہ فیمنزم والی عورتوں میں میرا جو ہے نا وہ کاؤنٹ کیا جائے کہ میں ان میں داخل ہوں, کیونکہ وہ چاہ رہی ہیں ایکویلٹی تو ہے ہی نہیں. مجھے تو مرتبہ ہی مرد سے زیادہ دیا گیا ہے. ابھی میں یہاں پر آئی ہوں تو میں کل سے اس چیز کو ڈسکس کر رہی تھی کہ یہاں اتنی گرمی ہے, لوگ بائی روڈ پہ نکل کے, میں نے کام کرتے ہوئے سے مردوں کو دیکھا ہے, وہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارا بچہ وہ چھت کے نیچے ہوں گے, دھوپ میں سڑنا تمہارا کام ہے. تو میں کہاں سے ایکویلٹی مانگوں؟ میں ایکویلٹی مانگنے کے بعد اس کے بعد یہ تپتی دوپہر میں کہیں کام کر کے کما کے لا کے کیوں؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کوئین کا لیبل دے دیا ہے, میں اس کو ہٹا کے, چونکہ مجھے آزادی چاہیے, کیونکہ مجھے باہر جانے کے لیے پرمیشن نہیں لینی ہے, کیونکہ مجھے کھلا کھلم گھومنا ہے, مجھے لڑکوں کی طرح کپڑے پہننے, تو یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی. ایگزیکٹلی. کچھ چیزیں تو ایسی بھی ہیں ظاہر ہے کہ جو پیدائش کے ساتھ ہی اسپیسیفائی ہو جاتی ہیں, جو کہ جینڈر ہے. ظاہر ہے کچھ رول تو اسپیسیفائی تبھی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے عورت نے تو ماں بننا ہے, ظاہر ہے یا اس نے اپنا ایک پارٹ پلے کرنا ہے, اور مرد نے اپنا کرنا ہے, جیسے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کر دیا یہاں پر. لیکن پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو رول سوسائٹی نے آلریڈی اسپیسیفائی کر دیے ہوئے ہیں, کچھ ایسے جس کا آپ نے جیسے ذکر کیا کہ نہ تو قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے کہ یہی چیز کرنی ہے یا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنی, لیکن سوسائٹی نے بہرحال کچھ نہ کچھ رولز کو اسپیسیفائی اپنے تئیں کر دیا ہوا ہے. اب میں اس میں سیگریگیشن کر دیتا ہوں. کچھ ایسٹرن سوسائٹی کے الگ ہیں رولز, ویسٹرن سوسائٹی کے الگ رولز ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ اسپیسیفکیشن ہے ان سائڈ دا مائنڈز آف پیپل. آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گی کہ کیا, اور کچھ ایسا بھی مینشن کرنا چاہیں گے کہ کچھ ایسے رولز بھی ہیں جو غلط اسائن ہو گئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ جتنے سوسائٹی اسائن کر دی ہیں وہ سب ٹھیک ہی ہیں؟ جو رول سوسائٹی نے دیے ہیں اس میں جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں کی تو بات بندہ تب کر سکتا ہے کہ جب اپنے ملک میں جو ہے نا وہ کچھ حالات بہتر ہوں. ہماری سوسائٹی میں ایک رول فیمیل کے لیے جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے تھرو انکلوڈ کیا گیا ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور میں نے نوٹس کیا ہے کہ میجورٹی پرابلمس, ایشوز جو جسے کہہ لیں ڈپریشن اور انزائٹیز اور یہ جتنے بھی مسئلے آ رہے ہیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. پھر ایک عورتوں کو یہ ایشو ہے کہ ہمیں کچن کا کام بہت مسئلہ ہے. پاکستان کی فیمنسٹ خواتین کو اس سے بہت مسئلہ ہے کہ ہمیں کچن میں کام جو ہے نا وہ نہیں کرنا. تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ فرق اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ مرد اگر باہر سے کما کے لائے گا تو اس کمائے ہوئے کو ایک گھر کی شکل عورت دے گی. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں ہی, اسی لیے یہ کوئی وہ والا ریلیشن شپ تو نہیں ہے کہ بس ایک دوسرے سے بینیفٹس حاصل کریں. بینیفٹس والا ریلیشن شپ ہے, باقی میں تمہیں پکا کے نہیں دے سکتی, ابھی وہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے نا میں بھی کما کے نہیں دے سکتا باجی آپ خود کمائیں جا کے. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو کوکنگ کرنا یا گھر دیکھنا, ماں بننا, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلانا پلانا, یہ آنر ہے عورت کا. اور اگر فیمنسٹ خواتین کو اس سے مسئلہ ہے تو پھر ان کے مردوں کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو کما کے لا کے دینے کی. وہ کمائیں بھی خود, پکائیں بھی خود. پھر وہ جو ان کی ایکویلٹی والی سین ہے وہ برابر ہو سکتی ہے. لیکن اسلام میں ایکویلٹی والا سین میں نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ ہیں. بیوی کے بغیر میاں کے کمائے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں, اور میاں کے بغیر بیوی کے گھر کا کوئی فائدہ نہیں. باقی سوسائٹی نے ہمیں جوائنٹ فیملی کی صورت میں, اور مردوں نے اسپیشلی, میں نے دیکھا ہے مرد بہت سی جگہوں پہ عورتوں کو لے کے تنگ نظر ہیں پاکستان میں.
یعنی اگر عورت کو اسپیس دینے کی بات آ جاتی ہے نا تو اسپیس نہیں دے پاتے. بہت سے مرد اپنی بیویوں کے لیے اسٹینڈ نہیں لے پاتے. باقی جو بیٹیوں کے لیے جو حقوق ہیں ان میں بہت سے مرد لیک کرتے ہیں, چیزوں کو دائیں بائیں کرتے ہیں, بیٹیوں کے جائز حقوق ان کو نہیں دیتے, پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے, بھائی بہنوں کو نہیں دیتے. یہ چیزیں تو پاکستان میں مرد کر رہے ہیں, اور ان چیزوں کی وجہ سے ہی پاکستان کی عورتیں غصے میں آئی ہوئی ہیں, اور پھر وہ ٹرم نکل رہی ہے کہ ہمیں ایکویلٹی چاہیے. اچھا, آپ نے جیسے ذکر کیا کچھ کہ فیمنسٹ خواتین کا بھی, اسی طرح سے اس میں ایک کویشچن کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے, اسلام میں عورت کو کیا کام کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے, ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ذمہ داری اور اپنا ایک رول ہے ضرور, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو کام اگر وہ کرنا چاہے اپنی مرضی سے, اس کو اجازت ہے, اور اگر ہے تو ایک اگلی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے, پاسبل ہے, اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ وہ ہے بچوں کا کیا بنے گا, اور ان کی تربیت کیسے ہوگی, اور یہ تمام مسئلے کیسے چلیں گے پھر؟ میں خود ڈیفینیٹلی عورت ہوں, میں اور پریکٹیکل عورت ہوں, اور میں دین اور دنیا دونوں کو بہت پیرالل لے کے چلنے کا مطلب قائل ہوں پرسنلی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ٹپیکل اسلام کو فالو کیا ہو اور میں دنیاوی لحاظ سے جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہوں اپنی چیزوں کو. عورت کو کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے, فرسٹ پرائیورٹی پہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ کوئین بن کے رہو, تمہیں پرووائڈ کیا جائے گا. اب اگر کوئی خاتون کام کرنا چاہتی ہے تو کام کرنے میں برائی نہیں ہے, اور وہ کام جس کام میں آپ اسپیسیفکلی اسلام کی روح سے, جہاں آپ کا بے انتہا مردوں سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے, آپ بے پردگی میں نہیں جا سکتی ہیں, یہ ریزنز نہیں دے سکتے. ہاں البتہ کام کرنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے لڑکیاں پڑھتی ہیں, میں اس کے بہت حق میں ہوں کہ عورت کو بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے, کیونکہ نسلیں بنانی ہی عورتوں نے ہیں, تو ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے. اب پڑھی لکھی عورت اگر کام کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دو ڈفرینٹ سچویشنز آ جاتے ہیں, جو کہ میں نے بہت سوچا, اور اس کے بعد مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا جو نظام ہے وہ میجورٹی انسانوں کی نیتوں پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک عورت ہے میرے جاننے والوں میں بیوہ ہیں, لیکن ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے, اپنے 3 بیٹوں کو اکیلے جاب کر کے پڑھا کے اپنے بیٹے جوان کر رہی ہیں. اب اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ کس لیول پہ کر رہی ہے, اس کی انٹینشنز کیا ہیں. وہاں اگر کوئی کمی اس کے بچوں میں رہ بھی جائے گی نا, وہ اللہ پوری کرے گا. لیکن ایک طرف ایک خاتون ہے جس کے ہسبینڈ سرکاری ملازم ہو یا بزنس مین ہو, لیکن ویسے ہی ذہن میں ایک چیز ہے کہ نہیں مجھے کام کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوں, تو پھر یہاں یہ دونوں سچویشن سیم نہیں ہیں, اور جب سچویشن سیم نہیں ہے تو رزلٹ سیم نہیں ہوں گے. تو یہ ہر ایک عورت, یعنی اگر 10 کروڑ عورتیں پاکستان میں کام کرنا چاہ رہی ہوں تو ان سب کی جو حالات ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو آپ اپنے حالات کا آبزرویشن کریں گے کہ میں آیا جاب کیوں کرنا چاہ رہی ہوں. ہسبینڈ کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے, اس کو ضرورت ہے تو 100 بسم اللہ. آپ جتنا اپنے میاں کے لیے محبت اور قدر کا اظہار کریں گی یہ ویلیویبل چیز ہے. آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے اور آپ اپنی لائف کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, یہ حق ہے آپ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری تو الحمدللہ اسٹیٹ تو کچھ دیتی نہیں ہے, تو اس حساب سے اگر کوئی خود ہاتھ پیر مارے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر اچھے خاصے گھروں کی, نارملی یہ فیمنزم والی خواتین ساری ایلیٹ کلاس کی ہیں میجورٹی, اور ان کو جاب کا حق چاہیے. آپ لوگ کریں جاب, ہم نے تو منع کیا ہی نہیں ہے. پھر ان کے بچے, پھر وہ نارملی میں مذاق بناتی ہے, پھر ان کے بچے نارملی برگر بچے ہوتے ہیں, اسلام آباد کے برگر بچے, تو وہ برگر بچے بنتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی مائیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک فضول میں ضد نہ لگا لیں کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی ہے, صورت جو بھی ہے مجھے جب اجازت ہے جو ہے تو میں نے بس کر کے چھوڑنا ہے کسی صورت. یہ بھی یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ضد نہیں ہونی چاہیے. میں ایک بات اس میں ایڈ کر دوں, دیکھیں اللہ نے نا انسان کو نیوٹرل چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, فکس احکام کو چھوڑ کے, حدود کو چھوڑ کے انسان کو نیوٹرل چھوڑا ہے ان ڈیسیجنز میں, تاکہ تم اپنے حالات کو دیکھ کر اور اپنی نیت کو دیکھ کے فیصلے کرو. اسی پر تو تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم نے مجھے کتنا چنا ہے,
میری ذات کو کتنا ایکسیپٹ کیا اور دنیا کے پیچھے تم کتنا گئے ہو. یہ تو مرد بھی نیوٹرل ہے, عورت بھی نیوٹرل. اب کوئی مرد, جیسے مرد نارملی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, تو میں اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں. میں کم روٹی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ عورت یہاں پر ہو, مرد باہر ہو. تو اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ دونوں بندوں کی, بیوی کی بھی شوہر کی بھی انٹینشن دیکھے گا, کیوں گیا ہے, کس لیے گیا ہے, کتنی ضرورت تھی, کتنی ضرورت نہیں تھی. اس وجہ سے ایک سیم لا سب کے اوپر فٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اٹس اپ ٹو یو. اٹس آج کل کے ویسے بھی زمانے میں ایک سچویشن ہے جو کہ آج کل فری لانسنگ اور ریموٹ ہائبرڈ ورک کے بہت زیادہ ہو چکا ہے. میرے خیال میں بھی اگر کوئی اس قسم کے اسکلز سیکھ لیے جائیں تو اس میں تو کہیں پہ جا کے کمپنی کو بھی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھ کر بھی وہاں سے زیادہ ارن کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. میرے خیال میں اس میں حکمت کا بھی استعمال کرنا چاہیے جو کہ بہت اہم ہے. اب آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف جو کہ انتہائی سینسٹیو بھی ہے میرے نزدیک. وہ یہ کہ کچھ ایسے انفلوئنسرز بھی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ نیگیٹو, آپ پازیٹیو ایک چینج کے انفلوئنسر ہے, ایک نیگیٹو چینج انفلوئنسرز بھی ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو می. اس میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل کچھ اس میں ایشوز ایک صحیح بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہر ایشو ہی غلط ہے خواتین سے متعلق, جو کہ ہائی لائٹ فیمنسٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے. اس میں بہت سے جیسے ہراسمنٹ کا ایشو ہے, بالکل جینوئن ایشو ہے. اسی طرح سے آپ نے جیسے ذکر کیا پراپرٹی کے اندر انہیریٹنس کا جو ایشو ہے, بالکل جینوئن ایشو ہے. لیکن کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں جیسے جس کے اندر آبسینٹی شامل ہو جاتی ہے, جس طرح کچھ ایسی چیزوں کا ذکر شروع کر دینا جن کا معاشرے میں کوئی خاص شاید ضرورت نہ بھی ہو. تو آپ کے خیال میں ان ایکسپریشنس کی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے, سوسائٹی میں ایکسیپٹنس بھی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو, میں ذکر بھی کر دیتا ہوں جیسے طاہرہ کاظمی صاحب کا آپ کو علم میں ہوگا, ان کی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ بھی آیا جنید اکرم صاحب کے ساتھ, اور اس کے اندر انہوں نے خلق کھلا کے جو ہے وہ ہر قسم کے الفاظ کو بھی یوز کیا, اور یہ کہہ کر یوز کیا کہ الفاظ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو سننے میں کیا مسئلہ ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ کو کیا مسئلہ, بھی ہے تو الفاظ ہی ہے نا, سینس کریٹ نہیں کرتے, نان سینس ہے. لیکن دین ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اس کی کس حد تک ضرورت ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے, اور کس حد تک اس کی لمیٹیشن ہے کہ یہاں پہ رک جایا جائے؟ اچھا کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کا نام لے لیا, ورنہ میں آپ سے پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کا نام لے کے اگر بات کی جائے تو زیادہ آسانی ہوگی مجھے, کیونکہ میں نے تو ان کا پوڈ کاسٹ بڑی توجہ کے ساتھ سنا. اور اس کے بعد اللہ معاف کرے, میں تنہا بیٹھے ہوئے بھی اتنا حیا محسوس کر رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے, وہ ایک عام سی بات نہیں ہے, آرڈنری نہیں ہے. طاہرہ کاظمی آج کی ایک عورت ہیں. مجھے 1400 سال پہلے یہ حکم ہو گیا تھا کہ تمہارے ایمان میں حیا نہیں تو پھر تم جو چاہے کرو, جو مرضی کرو, پھر آپ منہ سے کچھ بھی بولیں. ان کے تو پوڈ کاسٹ کے حساب سے پاکستان کے مرد, بلکہ دنیا کے سارے مرد جو ہیں, ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے آگ لگانی چاہیے, کیونکہ ان کی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے, تھرڈ کلاس کیٹیگری ہے ان مردوں کی. انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے, یہ آپ یوں کہہ لیں عورت ذات کی اپنی ایک توہین ہے. آپ کس طریقے سے ایسے الفاظ, آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں اگر کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے نا تو بیوی شوہر کو بول دیتی ہے غصے میں کہ جاؤ جا کے کوئی اور ڈھونڈ لو. مرد کبھی اپنی بیوی کو نہیں بولتا کہ تم جا کے کوئی دوسرا ڈھونڈ لو. یہ حیا کا تقاضا ہے, یہ عزت کا تقاضا ہے. اور پھر اگر میں بات وہی آ جاتی ہے, میں بہت ریپیٹڈلی اس چیز کو بول چکی ہوں, عورتوں کو ایکویلٹی چاہیے نا, عزت چاہیے معاشرے. تم لوگوں نے اپنی عزت کے لیے کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے واہیات قسم کے الفاظ استعمال کر کے, واہیات بھی نہیں مطلب وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے نیوڈیٹی والے ورڈز ہوتے ہیں پراپرلی, وہ والے ورڈز آپ یوز کر کے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اب مرد حضرات آپ کی عزت کریں, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. عورت کو اتنا پردے میں رکھا گیا ہے, اتنی عزت سے رکھا گیا ہے, اس کی لینگویج, اس کی ادا, اس کا بات کرنا. ہمیں تو قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ مٹک مٹک کے چلنا بھی نہیں ہے. آپ اس طریقے سے باڈی لینگویج تک نہیں رکھ سکتی ہیں جس میں آپ کو, جسے آپ کہہ لیں کہ جس میں اٹریکشن ہو. تو آپ بول کیسے سکتی ہیں منہ سے اس طرح کے الفاظ؟ یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. میں نے ان کا پوڈ کاسٹ بڑے غور سے سنا اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پنجاب کی کوئی جاہل خاتون منہ سے الٹے سیدھے گندے مندے الفاظ نکال رہی ہوں. کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی ایجوکیٹڈ خاتون ہے. ایجوکیشن انسان کو بہت سوبر
اور ایلیگنٹ کرتی ہے جو کہ اسلام ہے. جی ایگزیکٹلی. اسلام بہت زیادہ, تو یہ اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں. یہاں پر ایک چیز جو کہ شاید کسی حد تک جینون معلوم ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن, ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باڈیلی آبجیکٹیفیکیشن ویمن کی وہ معاشرے میں کی جاتی ہے اسی اعتبار سے. اس کو اگر اس کی روک تھام کے لیے اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیں کسی اچھے طریقے سے, تو اس میں تو کوئی خامی نظر نہیں آتی. بالکل کر سکتے ہیں, اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے. بالکل. اور اسی طرح سے کچھ دوست یہ بھی ذکر کرتے ہیں, اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جہاں خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, ایک دکھا مردوں کے حقوق کی بھی بات کر لیں. جیسے آپ کو میں نے ذکر کیا کہ خواتین کی ایک باڈیلی آبجیکٹیفیکیشن یہاں پر ہے, اسی طرح سے مرد کی تقریباً فائنانشیل یا منی کے اعتبار سے آبجیکٹیفیکیشن بھی ہے, اس کو اسی میں تولا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو یہ ایک کہ بجائے کہ خاتون کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ وہ انسان کیسی ہے, بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسی ہے, اپیرنس کیسی ہے. اسی طرح سے مرد کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کیسا انسان ہے, اچھا ہے یا برا ہے, لیکن اس کی آبجیکٹیفیکیشن یہ ہے کہ شاید اس کے بارے میں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, اس طرح سے اس کو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ چیز اس طرح سے دونوں طرح سے درست ہے, یا اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش؟ اگر اسلام کی طرف آ جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نیک بیوی دنیا کا سب سے خیر والا متاع ہے. آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے, ایک نیک بیوی ہے, تو آپ امیر ترین انسان ہیں. خلیل الرحمان صاحب کے ڈائلاگ کے حساب سے بھی اگر آپ کے پاس ایک اچھی بیوی ہے تو آپ امیر ہیں. بالکل ٹھیک. اسی لحاظ سے جو مرد ہے اس کے اندر پیسہ پہلی پرائیورٹی نہیں ہے, دین پہلی پرائیورٹی ہے. لیکن میں یہاں پہ اس چیز کو لازمی ہائی لائٹ کروں گی کہ کہیں پاکستانی مردوں کو یہ ایک اور وہ ریزن نہ مل جائے کہ جو اقتصادیات ہیں, جو آپ کے فائنانس ہوتے ہیں, اس کا ڈائریکٹ لنک آپ کے کریکٹر اور آپ کے جسے کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں, آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں رہیں گے. اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں, آپ کا کریکٹر بھی اسٹیبل رہنا مشکل ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ غربت کے لیے کہیں پر بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہو کہ ایک صحت مند مرد موجود ہے ہٹا کٹا اور وہ کام نہیں کر رہا ہے, اور ایسے بہت سے ہیں, یقین مانے اپنے آنکھوں دیکھے لڑکے ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں. کام نہیں کرنا, ہم نے بس یہ جو 10,000 ہیں, یہ جو 20,000 ہیں, ان میں گزارا کرو, نہیں ہوتا ہم سے دھوپ میں کام, نہیں ہوتا ہم سے گرمی میں کام, ہیں اس طرح کے. اس کی یہ والی جسٹیفیکیشن اللہ کے آگے نہیں چلے گی, یہ آپ کے ذمہ ہے. کبھی عورت کو جب آپ 5, 6, 7, 8, 9, 10 بچے جب آپ ایک عورت سے پیدا کروا رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ کو یہ معاشرے کی عورتیں چیخ چیخ کے کہتی ہیں کہ نہیں ہوتے ہم سے پیدا, یا ایک ڈسپلن رکھو, نہیں رکھتے نا ڈسپلن. اسی طریقے سے کمانے کے معاملے میں مرد کو چھوٹ کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے. پرووائڈر مینز پرووائڈر. اب آپ کو کرنا ہے جائز طریقے سے پرووائڈ کرنا ہے اپنی اہلیہ کو, اپنے بچوں کو. یعنی اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا اتنا نہیں ہو پا رہا, تو اس میں اس کا قصور نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ کوشش ہی نہیں کرتا تو وہ اس کا قصور ہے. اور کوشش کرنے والوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ دے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے, دنیا بقدر مشقت ہے. صحیح ہے, بالکل. کافر مشقت کرتا ہے, اس کے پاس ہے پیسہ. جنت میں تب جاؤ گے جب اعمال ہوں گے, اور غربت اعمال کرنے دے گی تو تب نا. آپ پسینے سے لت پت ہوئے کبھی نماز پڑھے نا کسی وقت کی, کہ آپ کو صحیح لو والی گرمی لگ رہی ہو, آپ پوری نماز میں اللہ کو نہیں یاد کر پائیں گے, آپ اس پسینے میں ہی ہوں گے. بالکل صحیح. تو یہ پاسبل نہیں. یہ بہت اچھی ایک سائیکولوجیکل آپ نے. اور اسی طرح سے یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد کا ایک رول جو کہ بالکل اسپیسیفائڈ ہے کہ اس کو ہی ہیز ٹو بی دا پرووائڈر, اور اگر وہ اس کو صحیح طرح سے نہیں فلفل کر پا رہا, اور ان کے آگے سے سوال یہ بڑھتا ہے کہ ان کی شادی شدہ زندگی میں اس وجہ سے کوئی اگر امبیلنس کریٹ ہوتا ہے, تو آپ کے نزدیک اس کا پھر کیا حل ہوگا؟ کیا اس میں پھر خاتون کو کیا کرنا چاہیے, کیا پریکٹیکل اسٹیپس لینے چاہیے کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے, یا پھر اس کو یہ ہے کہ موقع دے, علیحدگی اختیار کرے, کیا کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی باپ اپنی ایجوکیٹڈ بیٹی کسی جاہل بندے کو نہ دے. اور میری تو یہ ایک رائے ہے کہ اگر مرد پڑھا لکھا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گزارا ایک انٹلیکچوئل عورت کے ساتھ ہی ہوگا, یعنی عورت کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, تو وہ کبھی بھی اس چیز پہ کمپرومائز کر کے ان ایجوکیٹڈ عورت سے شادی نہ کرے. یہ بیلنس پہلی چیز ہے. پھر اب فار ایگزامپل 2 ایسے میاں بیوی ہوں جو پڑھے لکھے ہوں,
تو وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیفینیٹلی ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر میاں کہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، اور بیوی اس کو یہ کہے کہ واپسی پہ دہی بھی لیتے ہوئے آنا، تو پھر وہ میاں اس ڈپریشن کا کیا کرے گا؟ تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے کفو میں اپنی شادی کریں، کہ دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. اگر کہیں بیلنس کے بغیر شادی ہو گئی تو مولانا وحید الدین فرماتے ہیں کہ جو شادی ہے اس کا مقدر ہے ناکام ہونا. یہ ایک ان کا آپ کہہ لیں ٹرم ہے، صحیح کہ اس کا مقدر ہے ناکام ہونا، سوائے ان لوگوں کے جو فیلئرز کو مینیج کرنا جانتے ہیں. اب فیلئرز اگر آ گئے ہیں تو مینیج کریں گے کیسے؟ اگر ایک لڑکا ہے جو کم کماتا ہے، پتہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہے اور کیپیبلٹی بھی اتنی ہے، تو اس کی بیوی اس کو فائنینشلی کام کر کے بھی سپورٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے اونچ نیچ میں شادی کر دی ہے، یعنی لڑکی جو ہے وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے گئی ہو اور لڑکا اس قابل نہیں ہے، تو پھر وہ شادی نہیں چلے گی. وہاں پہ اگر لڑکی چاہے تو سپورٹ کرے، اور اگر نہ چاہے تو وہ اس مرد کو چھوڑ سکتی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پرووائڈ کرنا مرد کی پہلی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ پرووائڈ کرے گا. اب اس میں پھر بندہ سوچ کے شادی کرے کہ کس عورت کو آپ سنبھال سکتے ہیں. یہاں پر ایک بہت ہی اہم اور میرے خیال میں اس گفتگو کا سب سے اہم سوال ابھی آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ دیکھ بھال کر شادی کریں صحیح طرح سے. آپ کے خیال میں کیا اس معاشرے میں خواتین کو اپنی چوائس کا اظہار کرنے کی اجازت ہے اس حد تک کہ وہ اپنی چوائس کے مطابق کر پائیں؟ میرے تو جہاں تک سننے میں اور لوگوں کا بھی یہی آتا ہوگا کہ ان سے تو بغیر پوچھے ہی ان کی شادی کر دی جاتی، ان سے تو پوچھتے تک بھی نہیں ہے. تو کیا نمبر ایک، اس میں دو سوال اٹھتے ہیں. نمبر ایک، کیا اسلام میں خاتون کی چوائس کو کس حد تک ریگارڈ کیا گیا؟ نمبر ایک. اور نمبر دو، کیا اگر اس کی چوائس کے بغیر پوچھے ہی اس کی شادی کر دی جائے تو کیا یہ درست ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت علی کا رشتہ آیا تھا حضرت فاطمہ کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو ان سے پہلے فرشتے آ چکے تھے، بتا چکے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے جا کے پوچھا تھا کہ تمہارے لیے علی کا رشتہ ہے، ہاں کروں یا نہ. اس بات کا مقصد یہی تھا، یہ اسی لیے کی گئی تھی کہ ہمیں یہ سکھایا جائے کہ جس کے گھر میں بھی جو بھی فاطمہ، عائشہ، زینب پیدا ہوں گی، یہ تمہارے بیٹوں کے برابر عزت رکھتی ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ عورتوں کی عزت اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورتیں اپنی عزت خود نہیں کرتی ہیں. عورت کو ویلیو جب تک آپ نہیں دیں گے نا، آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اپنی نسلوں کو ویلیو نہیں دیں گے. اب عورت سے پوچھنا لازم ہے ہر صورت. وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جس میں مرضی نہ ہو، اور مرضی صرف زبان سے گردن پکڑ کے ہاں کروا دینا مرضی نہیں ہوتی ہے. مرضی ایک ول ہے، پراپرلی ایکسیپٹ، کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں سامنے والے انسان کو. اب میجورٹی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، میں ابو کی وجہ سے کر رہی ہوں، میں امی کی وجہ سے کر رہی ہوں. امی اور ابو نے تو زندگی مطلب کہ گزار لی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، امی اور ابو کے لیے کسی سے شادی کیوں کرنی ہے؟ اچھا، اس قسم کا کنسنٹ کنسیڈر ہوتا ہے کہ نہیں، کہ یہ کہا جائے میں تو ان کی وجہ سے کر رہی ہوں، ان کی وجہ سے ہاں کر رہی ہوں، اس کا اپنا کنسنٹ کنسیڈر ہوگا؟ آپ ڈیفینیٹلی آپ نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تو بس پھر نکاح تو ہو گیا نا. آپ نے ہاں، آپ نے چاہے بہانہ لگا کے آپ نے ایکسیپٹ تو کر لیا ہے نا، لیکن آپ اپنی جب عزت نفس نہیں بیچیں گی اور اپنے آپ کو ویلیو دیں گی تو آپ کو انکار کا حق ہے. اور آپ یاد رکھیے گا، بولڈ ڈیسیجنز انسان ہمیشہ اللہ پر توکل کر کے لیتا ہے. اور جب اللہ پر توکل کر کے بولڈ ڈیسیجنز لے لیتا ہے تو بہت سے لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ تنہا رہ جاتے ہیں. ان چیزوں کے لیے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے. وہ ایک بچہ مجھے پاکستان میں ہی ہے، اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا، وہ انڈیا سے یہاں پر شفٹ ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اب اس کی پوری فیملی ہندو ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ ابھی تک میں نے ریویل نہیں کیا، ریویل کروں گا تو پوری فیملی مجھے چھوڑ دے گی. میں نے کہا آپ تو چلتے پھرتے جنتی آدمی، یہ سارے آپ کو چھوڑیں گے، آپ کے پاس تو جنت کا ٹکٹ ہے. تو خیر اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. میں نے ان کو بولا، میں نے کہا چھوڑتے ہیں، چھوڑنے دیں، آپ یہاں سے آگے مسلمان عورت سے شادی کر کے ایک مسلمانوں والی زندگی اپنی بسم اللہ کریں، دیکھنا کتنی برکت ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے پاس حق ہے، اپنے حق کو یوز کرنا سیکھیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ابو نے آ کے ایموشنلی بلیک میل کیا تو جی ابو اور امی نے ایموشنلی، ان کو بھی بتائیں کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے، آپ یہ کوشچن پوچھیں مجھ سے، بلیک میل نہیں کریں.
ہمارے بچوں کے ساتھ بلیک میلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, یہاں لڑکوں کے ساتھ بھی یہ کام ہے. آپ یقین مانیں اچھے خاصے پڑھے لکھے لڑکے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, ابا کا دل کرتا ہے اپنی بھانجی بھتیجی جو آئی گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنا بیٹا باندھ دیتے, کیونکہ بیٹا باہر نہ نکل جائے, کوئی پڑھی لکھی آ گئی نا تو بیٹا لے کے چلی جائے گی. تو اس وجہ سے جہاں کھونٹے سے باندھا جا سکتا ہے تو یہاں تو بیچارے لڑکوں کی نہیں سنتے. اور میں نے اسپیشلی یہ چیز میں اس کو ہائی لائٹ کروں گی, کے پی میں پٹھانوں میں بہت زیادہ ہے. لڑکیوں کو کسی بھی معاملے میں پرمیشن نہیں دیتے ہیں, جائز حدود تک بھی نہیں دیتے ہیں, پڑھنے کے ایکول رائٹس نہیں دیتے ہیں. لڑکوں کو پڑھانے کے حامی ہیں, لڑکیوں کو بہت کم پڑھاتے ہیں, پڑھاتے نہیں. پنجاب سائڈ پہ بھی ہے لیکن پنجاب میں پھر تھوڑے بہت آزاد خیال لوگ ہیں. کے پی میں ریسٹرکشنز اور جو آپ کہہ لیں کہ تنگ نظری ہے وہ زیادہ ہے عورتوں کے معاملے میں. حق پورا ہے اور آپ کو حق کوئی نہیں دے گا, خود اپنا حق لینا پڑے گا. جس دن عورتوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ صحیح والا حق کیا ہے اور یہ جو ہم فیمنزم کے الٹے سیدھے نعرے لگا رہے ہیں یہ کچھ اور ہے, اس دن ان کی عزت بھی اور ایکویلٹی بھی بحال ہو جائے. اچھا, ان کو اس سوال کو میں آپ کو سمپل ورڈز میں دوبارہ سے پوچھتا ہوں. جی اگر خاتون یہ کہے, لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ فلاں جگہ پسند ہے جہاں پر میں نے شادی کرنی ہے, اور اپنے والدین کو آگاہ کر دے, رشتے کے اندر کوئی ایسی کو خاص مسئلہ بھی نظر نہ آئے کہ دینی اعتبار سے کوئی لڑکا برا ہے, کہ اس میں بری عادتیں ہیں, کیا والدین کو انکار کا حق حاصل ہے؟ نہیں, والدین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں کہ پروٹیکٹر اور گارڈین بنا کے بھیجا ہے. ان کو انسان کی جو ایک ذاتی فریڈم ہے نا, ایک ہیومن, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بچہ بے شک رشتے میں میرا بچہ لگے, پوتا لگے, پڑپوتا لگے, وہ اپنی ذات میں ایک انڈیویجول پرسنالٹی لے کر آیا ہے اور وہ پرسنالٹی بائی برتھ اللہ کی طرف سے فری ہے. فریڈم, ول, اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی کہا ہے میں نے تمہیں آزاد چھوڑا ہے, اب چاہو تو رائٹ لو یا لیفٹ لو, میں تمہیں پھر تمہارے چوائس کے حساب سے ملوں گا. نہیں کر سکتے. اب آپ پیرنٹس کریں گے تو آپ یوں کہہ لیں کہ میں تو اس کو عام لفظوں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکا کسی بھی لڑکی کو پسند کر لے, یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کر لے, اور وہ یہ اپنے مائنڈ میں ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. شادی کرنے کا مطلب کیا ہے, مجھے اپنی باڈی, اپنا دماغ اس سامنے والے انسان کے حوالے کرنا ہے. یہ اس حد تک بندہ بہت آگے جا کے سوچتا ہے. جس انسان نے اتنا سوچ لیا, جب اس انسان کی آپ اس سے شادی نہیں کروائیں گے, کہیں اور زبردستی کروائیں گے, تو آپ زبردستی زنا کروا رہے ہیں. اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شادی زبردستی نہ کی نہ کروائی. شادی ایک بہت ہی رومانٹک, بہت لونگ, کیئرنگ, محبت والا, بہت عزت والا رشتہ ہے. یہ زبردستی سے کریٹ ہو ہی نہیں سکتا. جی, وہ تو حدیث واضح ہے کہ بنا مرضی کے تو شادی ہوتی نہیں, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل. اور یہ ایک جینوئن ایشو ہے, اور میرے خیال میں کہ اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ کر کے اس کو ایڈریس کیا ہے. میرے خیال میں کاؤنسلنگ بھی ایک ون آف دا تھنگس ہو سکتی ہے جو کہ پیرنٹس کی, کہتے ہیں نا کہ جس کو مسئلہ ہے, میرے خیال میں پیرنٹس کی سب سے زیادہ کاؤنسلنگ یہاں پہ ہونی چاہیے, جن کو بتانا چاہیے کہ یہ چوائس کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے, بچوں کی چوائس کی رسپیکٹ. کریئر کے اندر بھی ان کو کوئی خاص ایسے نہیں ملتی چوائس کرنے کی, کوئی ان کو موقع نہیں دیا جاتا. اس کے بعد ایک اور اگلا کروشل ڈیسیجن آتا ہے شادی کا زندگی کے اندر, اس میں بھی نہیں دیا جاتا, تو باقی رہتا گیا. باقی تو پھر آخرت میں پھر وہی ہے کہ اللہ توبہ کریں اور پھر اپنا زندگی ختم کر لیں, باقی تو کچھ خاص نہیں بچتا. پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں, اس سے لے کر آج تک میں نے میرے ابا ذرا نیک طبیعت کے انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کی وجہ سے ہی میری زندگی میں یہ ساری پازیٹیوٹی ہے. لیکن ان کی وجہ سے بچپن سے ہمیشہ سے مولویوں کو سننے کی برکت نصیب ہوئی. تو میں نے جتنا سنا ہے اس حساب سے سکھایا ہی یہ گیا ہے, ماں باپ کے یہ حقوق ہیں, ماں باپ کے یہ حقوق ہیں, ماں باپ کو اف نہیں کہنا, ماں باپ کو اینج نہیں کہنا, اونج نہیں کہنا. اس چکر میں پاکستان کے ماں باپ اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت آپ یقین مانیں کہ ینگ جنریشن سے زیادہ ماں باپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کہ یہ آپ کے زر خرید غلام نہیں ہیں, یہ آزاد بچے ہیں, ان کو سوچ اور ڈیسیژن کی پاور دیں. بالکل. اور یہ جب ماں باپ نے نا یہاں ایک اسکیم بنائی ہوئی ہے, ہم انویسٹ کرتے ہیں, یہ 24-25 سال تک آپ پہ انویسٹ کریں گے, اور انویسٹ بڑے کھلے دل سے کریں گے, بیٹا یونیورسٹی میں پڑھو, کالج میں پڑھو. لیکن جیسے ہی آپ
کی انویسٹمنٹ ختم ہو گئی بیٹا، آپ ایک چیز ذرا ریٹرن میں دو. ریٹرن میں کیا؟ ریٹرن میں ہم تمہاری فریڈم لیں گے، تمہارے ڈیسیجنز لیں گے. میں نے تمہیں اس لیے پال کے بڑا کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو، نہیں کرنے دیں گے. ہم نے تمہیں اس لیے اتنا اچھا پال کے بڑا کیا ہے کہ تم ہماری مرضی کے بغیر اپنے فیصلے کریں. مطلب آپ اتنا سا فیصلہ کریں. آپ امی ابو کی ایموشنل بلیک میلنگ دیکھیں گے تو بندے کو نا، وہ ایک بچی مجھے کہتی ہے، تقریباً اس کی شادی کو ہو گئے ہوں گے آلموسٹ 5-6 سال، اور اس کے بچے نہیں ہیں، اور اس نے مجھے پراپرلی بولا کہ پرابلم میرے ہسبینڈ میں ہے، اور میرا ہسبینڈ اس پرابلم کے علاوہ ایک اس پرابلم میں ہے کہ وہ مجھے بہت زیادہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے ہمارا، وہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. میں نے اس کو بولا کہ شادی کب ہوئی تھی؟ جب 15 سال کی تھی. میں نے کہا ابھی کیا عمر ہے؟ 20 سال. اچھا. میں نے کہا اگر یہ انسان سدھرنے والا نہیں ہے تو پیرنٹس کو بولو کہ اس سے مجھے آزاد کروا دیں. ٹاکسک ریلیشن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. انسان، حالانکہ اگر آپ عورت کو پتا ہو کہ میرا مرد زنا کرتا ہے، اور اس کو اس بہاف پہ چھوڑ سکتی ہے آرام سے، تو یہاں تو پھر بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. خیر اس کو اب اس بچی کا آگے سے جواب کیا تھا. میری امی کہتی ہیں ایسے کرو گی تو مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، ابا کو کچھ ہو جائے گا. اور میں نے اس کو قسم اٹھا کے کہا کہ یہ کام کر کے دیکھو، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مر گیا میرا نام بدل دینا. یہ صرف ڈرامے ہیں پاکستانی امی ابو کے. مرنا تو سب نے ایک دن ہے. تو آگے سے بندہ یہی کہے کہ جانا تو سب نے ایک دن، اگر ہارٹ اٹیک سے صحیح تو ٹھیک ہے، اسی طرح جائیے، لیکن یہ چیز نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ پھر یہ بھی ایک کویشچن ریز ہو سکتا ہے، جہاں پہ ایک ایشو ہے، میں بالکل اس کو اب پوری کھل کر بیان کرتا ہوں. جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کی ایجوکیشن اور ان کی ورکنگ سے ریلیٹڈ ایک ایشو ہے کہ وہ جن بھی مقامات پہ جا رہی ہیں، زیادہ تر ظاہر ہے یونیورسٹیز بھی ہیں، وہ بھی کو ایجوکیشن کے اوپر ہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ورک پلیسز بھی زیادہ تر اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ پھر ایک ان کو ایشو فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ ہراسمنٹ کا ایشو ہے. یہاں پہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ شاید اس کو تھوڑا بہت نہیں بلکہ کافی دبایا بھی جاتا ہے. اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کو یا تو باہر ہی نہیں آنے دیا جاتا، یا پھر لڑکی جو ہے وہ سوچ کر خود ہی اپنے آپ کو پاگل کر لیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی، کچھ نہ کچھ اس قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں اس کے پریکٹیکل سولوشنس کیا ایک لڑکی کو لینے چاہیے کہ وہ اس سے پہلی بات ہے بچ سکے، اور دوسری چیز ہے کہ اس کا کوئی سدجواب کوئی حل کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ہیں یا قرآن کے احکام ہیں، پاکستان کی روح سے تو تقریباً 99% دین عورت کے لیے اترا ہے. عورت کے پردے سے لے کے عورت کے بال، عورت کے ناخن، بس ان کی زندگی اسی میں گزر گئی ہے. جو میں نے حدیث بیان کی کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی اتنی ہی پرائورٹائز ہے. صحابہ میں ایک دو صحابہ کے بارے میں یہ چیز آئی ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ران کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ران پہ کپڑا ڈالو، یہ بھی تمہارا ستر ہے، یہ حیا ہے تمہاری. ابھی ہمارے پاکستانی مردوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے جو کہ مائیں بنا دیتی ہیں. دیکھیں لڑکے آزاد ہوتے ہیں، ان کو حیا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گالی بھی دے سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لڑکا کسی لڑکی کو باہر چھیڑ کے بھی آ سکتا ہے، ماں پروٹیکٹ کر لے گی، کرتے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہاں مردوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو حیا والا کویشچن ہے نا، یہ قیامت والے دن صرف عورتوں سے پوچھا جائے گا. حالانکہ میری جہاں تک نظر ہے پاکستان میں فیمنسٹ خواتین کو چھوڑ کے اس سے زیادہ با حیا خواتین اور کہیں میں نے نہیں دیکھی. بہت با کردار اور بہت با حیا خواتین ہیں یہاں کی. کیا ہم نے مائیں، پھوپھیاں، دادیاں، مطلب میں اکثر وہ دیکھتی ہوتی ہوں کہ اپنے بھائیوں اور باپ کے سامنے بھی اتنے ادب سے یہاں پر بیٹھتی ہیں بہنیں بیٹیاں کہ وہ دیکھ کے رشک آتا ہے. اتنا حیا ہے یہاں کی عورتوں میں. لیکن یہاں مردوں نے اپنے لیے ایک راہ نکالی ہے کہ وہ ڈومیننٹ ہیں، ان کے لیے آزادی ہے، وہ گندے کاموں سے لے کے گندی باتوں تک اور ہر ایک طرح کا کرتوت کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس طرح بتا رہی ہوں کہ اب میں ایک عبایا والی عورت ہوں، اس کے باوجود مجھے سوشل میڈیا پر پاکستانی مرد سوشل میڈیا پر ہیریس کرتے ہیں. میرے پرائیویٹ جو مطلب میرا جو سوشل نمبر ہے، آفیشیل نمبر، اس نمبر پر وہ نمبر لڑکے ڈیل کرتے ہیں، لیکن وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ
کو ڈپریشن ہو جائے اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ پاکستانی لڑکے کیا کیا اس نمبر پر بھیجتے ہیں, کس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم ان کو آگے سے وہ سناتے ہیں کہ ہمیں بھی مزہ آتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو کہ ایک طرح سے لوگوں کی اپروچ میں بھی نہیں ہوں, تو مجھے ہریسمنٹ ہے, تو پھر جو لڑکی اپروچ میں ہوگی اس کو تو یہ تو کھائیں گے. اچھا, ایک یہ بھی ایشو کیا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے مدرس کا یہاں پہ ذکر کیا, بالآخر تربیت تو ماں نے ہی کرنی ہوتی ہے بچے کی, تو کیا آپ یہ پھر سمجھے گی کہ دس از آلسو دا فیلئر آف اے وومن, کہ وہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت ہی نہیں کر پائے کہ جو دوسری عورتوں کی وہ عزت کرے جا کر؟ ڈیفینیٹلی یہی تو میرا موٹیو ہے. 2 سال سے بول کے تھک گئی ہوں کہ مردوں کو یہ ریکویسٹ کی ہے ہر پلیٹ فارم سے کہ اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ کرو تمہاری. اور ایجوکیشن یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آگے یہ لڑکی ایجوکیٹڈ ہے, قطعاً نہیں. ایجوکیشن ہے دین اور دنیا کو پیرلل لے کے چلنا. ڈیسیجنز آپ کوئی بھی فیصلہ لیں گی, کوئی بھی بات اب میرے پاس آتی ہے تو میں اس کو دنیا کے جو اسپیکٹ ہیں وہ بھی سارے دین کے بھی دیکھ کے پھر ایک ڈیسیجن لیتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہوگا, ایک طرفہ نہیں. لیکن یہ فیلئر بے شک عورت کا ہے. عورت, میں نے عورتوں کو کہتے ہوئے سنا, ابھی بلکہ میں آتے ہوئے راستے میں یہ بات کر رہی تھی کہ ان عورتوں کو مرد کیسے عزت دیں کہ اگر کسی لڑکی کے ہاں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کرٹیسزم دادیاں پھوپھیاں یہ کرتی ہیں. یہ تو اپنے جینڈر کی عزت نہیں کرتی ہیں, اپنے جینڈر کی خود عزت نہیں کرتی ہیں, پھر مردوں سے عزت چاہیے. اور یہ تو قانون ہے, جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کرتے دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں نے آج پہلی دفعہ اپنے بیٹے کے کپڑے دھو کے تار پہ ڈالے, میں نے بڑا فخر محسوس کیا. کیوں؟ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ کرائے پہ آتی ہیں, مطلب لاجک ہی نہیں ہے. پاکستان میں اتنے کمپلیکس دماغ ہیں, اور میرا جو مقصد ہے وہ ان عورتوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ تھوڑی سی اپنے اندر ہمت پیدا کر کے ڈیسیجنس. اب میرا بیٹا اور بیٹی دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دسترخوان دونوں لگاتے ہیں, برتن دونوں دھو سکتے ہیں, ہم دونوں جھاڑو لگا سکتے ہیں, ہم دونوں روٹی پکا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام میری بہن کے ہیں, بہن بیٹھی ہوئی ہو تو تم بیٹھی ہوئی کیوں. اور اب لٹرلی آپ یقین مانے مجھے بچیاں اتنی باتوں کی کمپلین کرتی ہیں کہ اگر ہم لوگ صوفے پہ بیٹھے ہوئے تو ہمارے بھائی ہمیں اس چیز پہ ٹونٹ کرتے ہیں کہ ایسے نہیں بیٹھو, ایسے کر کے بیٹھو, ہمیں تم اس طرح بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگتی. یہ مردوں کے ذہن میں کس نے ڈالا ہوا ہے کہ تمہاری کیٹیگری چینج ہے. رائل بہن بھائی کے آگے تھال لے کے جا رہی ہوتی ہے ہاتھ دھلوانے کے لیے, تو فرق تو آپ وہیں پہ کر دیتے ہیں نا. اور یہ مائیں کر رہی ہوتی ہیں, بھائی آیا ہے بھائی کا یہ کرو, بھائی آیا بھائی, ساری زندگی بھائی کو کوئی ماں نہیں بولتی کہ تمہاری بہن کے لیے یہ کام کرو, تم دونوں برابر ہو, تم دونوں کی عزت برابر ہے. اس میں کلیئرلی کہوں گی کہ یہ مدرس کا فیلئر ہے اور بہت زیادہ ہے. اور اسی پر میرا موٹیو ہی یہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے میں اسی پہ کام کروں گی. کوئی ایک بھی بن گئی تو کافی ہے. یہاں پہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ, ایک آئی تھنک 2-4 دن پہلے ایک بیان بھی آیا تھا. ہمارے بہت فیمس کرکٹر ہیں سعید انور صاحب, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ خواتین جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں پھر کام وغیرہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاقوں کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے بیسکلی کہ جب خاتون پڑھ جاتی ہے زیادہ اور اس کے بعد اس کو ذرا یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو پھر وہ بات طلاق کی طرف زیادہ تر چلی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ان کا اگر ایسی کوئی پری آکوپیشن ہے ان کے مائنڈ کی یا معاشرے کے اندر کیسی ہو رہا ہے آپ کے نزدیک؟ شادی کو تو میں اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ شادی ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب وہ سپنوں کے راجا والی کہانی تو نہیں ہے. یہ تو آپ لوگ کلیئر ہو جائیں گے, وہ چیز نہیں ہے. کچھ ایفرٹ عورت ڈالے گی اور کچھ ایفرٹ مرد ڈالے گا, تب جا کے اس نے چلنا ہے. لیکن اگر جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ پڑھنے لکھنے کی وجہ سے نہیں, عورتوں کو ہمیشہ سے یہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہوئی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرد چونکہ ہمیشہ سے ڈومیننٹ آج بھی اپنے آپ کو ڈومیننٹ ہی سمجھتا ہے, اور اس ڈومیننٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پاس کچھ ایسے حقوق رکھتا ہے جو اس کو اللہ نے نہیں دیے ہیں. ٹھیک ہے, مار لینا, گالی دے دینا, گھر سے نکال دینا. مطلب آپ یقین مانیں کہ اس ٹائم بھی ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو اس کو یہ اس کے مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تمہیں 3 الفاظ بول کے یہاں سے نکال دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے انسیکیورٹی تو آپ
اس کی فیڈ میں اس کو دے رہے ہیں کہ تمہاری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. پہلے پیرنٹس کہتے رہتے ہیں تم نے یہاں سے جانا ہے, تم نے یہاں سے جانا ہے, آگے والے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم تو یہاں سے بھی جاؤ گی, تو آپ اس کو انسیکیور تو کر رہے ہیں. آپ جو تھوڑی پڑھی لکھی عورتیں ہیں وہ کیسے پڑھی لکھی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہی والی بات, وہ یونیورسٹیز اور یہ انفلوئنسرز اور فیمنزم کی پڑھی لکھی خواتین ہیں. وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پینک اور ریئیکٹ کرنے والی خواتین ہیں. ٹھیک ہے, میں نے وہی بات بولی ہے کہ مسلمان عورت کہیں پہ بھی آپ کو ملے گی. مسلمان جو ہوگی اس کا دین اور دنیا دونوں کے ساتھ ایک لنک ہوگا. اب اماں عائشہ تھیں, وہ مردوں کو ایجوکیٹ کرتی تھیں, لیکن وہ ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ تھیں, دین کے لحاظ سے بھی سپر, دنیا کے لحاظ سے بھی سپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو دونوں چیزیں پراپرلی ایجوکیٹ ہوں گی تو عورت اس چیز کو لے کر چلے گی. اب عورتوں کو چونکہ ابھی تھوڑی بہت یہ دنیاوی تعلیم مل گئی ہے, ان کو لگتا ہے ہم کما سکتے ہیں, تو پھر عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک کمائی کے علاوہ مرد اور دیتا ہی کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ جو کہ مینٹلی آپ کی جو ذہنیت ہے نا آپ کی, اس کے سکون کے لیے بھی کچھ ایگزسٹ کرتا ہے میاں بیوی کے رشتے کے بیچ میں. اور میجورٹی ان عورتوں کی طلاقیں ہوتی ہیں, یہ طلاقیں لیتی ہیں, ان میں 99% عورتیں انزائٹی ڈپریشن میں ہوتی ہیں. ان کو مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ یہ اپنی زندگی سے بیزار ہوتی ہیں, یا پھر یہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی جیسی لائف پریفر کر رہی ہوتی. اب ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے بہت ساری باتیں کی اور مجھے اس چیز سے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ پوری دنیا کی خواتین کے حقوق میں اٹھی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے, جو آپ کا کریٹر ہے, آپ اس کے ماننے والی ہیں, آپ کو انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ تم بغیر اپنے آپ کو ڈھانپے مرد کے سامنے نہیں جا سکتی. اور آپ ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے ایک کاؤ بوائے ہوتا ہے, آپ اس طرح بیٹھ کے بات کر رہی ہیں. آپ تو اپنے کریٹر کو ڈینائی کر رہی ہیں. آپ عورتوں کے حقوق کی پاسدار کیسے ہو سکتی ہیں, کس طریقے سے؟ تو اس وجہ سے یہ والا پرابلم تب تک سالو نہیں ہو سکتا ہے جب تک عورت کو دونوں ایجوکیشنز نہیں دیں گی. اور ہماری سوسائٹی میں وہ چیز نہیں ہے. ہمارے ابھی یا تو مدرسے کی بچی ہیں تو یا یونیورسٹی کی بچی. کوائٹ انٹرسٹنگلی ایک تھیسس ہوا تھا پچھلے دنوں, ان کا اسکالر کا نام ہے ڈاکٹر سید سعدیہ. ان کا ایک تھیسس ہے, اس کا عنوان تھا کہ سوشل ایشوز آف ڈیورسڈ وومنس. اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈیٹا فراہم کیا تھا. اس ڈیٹا کا جو نتیجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے طلاق کی شرح ہے نا, جو اس کی وجوہات بیان کی ہیں, اس میں سے سب سے بڑی وجہ وہ وائلنس کو, ڈومیسٹک وائلنس کو انہوں نے بتایا ہے سروے کے اندر. دوسری سب سے بڑی وجہ اوبسینٹی, بے حیائی وغیرہ کو بتایا ہے. البتہ پرسیپشن معاشرے میں یہ ہے کہ شاید اگر عورت پڑھ لکھ جائے تو تب اس کی وجہ سے طلاقیں زیادہ ہوتی ہے, لیکن ڈیٹا کچھ اور بتاتا ہے آپ کو. ڈیٹا جو ہے وہ کسی اور طرف. لیکن یہی ایشو جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بھی اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں تھوڑی سی, کہ یہاں پر ایک عورت کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کو ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی سیف گارڈ کر لے, اور اس کے بعد اس کی زندگی جس طرح سے بن جاتی ہے, جیرن ہو جاتی ہے معاشرے میں, اس سے وہ کیسے نجات حاصل کرے, کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے, وہ کون سے اسٹیپس لے لے کہ جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہو جائے جو اس کے خلاف ایک آپریشن ہوتی ہے اس سے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطرتی طور پہ, پیدائشی طور پہ ایموشنز کے ساتھ بنایا ہے. عورت ایموشنل زیادہ ہے اور اپنے ایموشنز کو ایکسپریس زیادہ کرتی ہے مرد کی بنسبت. اور مرد جو ہے وہ فطرتی طور پہ اسٹبن ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک عزت نفس اور ضد والا ایک فیکٹر ہے. دونوں کو جب یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اس کے ایموشنز حاوی ہوں تو مجھے اس کے ایموشنز کنٹرول کرنے, اور جب اس میں کوئی سی بات کو لے کر ضد آ جائے گی تو مجھے اس کی ضد کو ہینڈل کرنا ہے. جب میاں بیوی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ ایک دوسرے کو ہینڈل کر پائیں گے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وائلنس جو ہے اس کے میں کسی طرح سے بھی حق میں نہیں ہوں. وہ ہسبینڈ کیا, وہ سوسائٹی میں آپ کو کوئی بھی, آج کل پیرنٹس بھی کچھ اس طرح کا وائلنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں, جو کہ ہم بات کر چکے ہیں. تو وائلنس کسی کا بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہی کرنا ہے. وہ اس لیے کرنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ ایسی سچویشن میں پھنس جائیں گے جو مینٹلی ٹھیک نہیں ہوگی نا, تو آپ دین پہ نہیں چل سکتے. پھر آپ کو غلط خیالات آئیں گے, میں کچھ ایسا کر لوں, میں
کوئی بھی غلط راہ چن لوں، لیکن انسان کو سب سے پہلی چیز چاہیے سکون، اور سکون کے لیے پھر وہ غلط راہ بھی چنتا ہے. اس لیے وائلنس آپ کو جہاں پہ نظر آئے وہاں عورت کا حق ہے، رائٹ ہے. یہاں وائلنس میں ایموشنل ابیوز بھی شامل ہے، بالکل ہے، صرف فزیکل نہیں ہے. بالکل ایموشنلی تو سب سے زیادہ ابیوز ہوتی ہے عورت، کیونکہ عورت کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہے ہی ایک ایموشن سے بنی ہوئی چیز. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. اس کی تشریح اسی طرح ہے کہ اس کا ٹیڑھا پن اس کے ایموشنز ہیں، یعنی موڈ سوئنگز. وہ کبھی بلا وجہ رو رہی ہے، کبھی وہ کسی چیز کو لے کے خوش ہے، تو تم اس کے اس ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ گے تو خیر چلتی رہے گی. سیدھا کہ میں تم اچانک تمہیں رونا کیوں آیا ہے، اب مجھے تو اس کی وجہ بتاؤ. تو اگر یہ وجہ ثابت کرنے میں مرد لگ گیا تو پھر بات نہیں چلے گی. سمجھنا، ہاں اس طرح ہی اگر مرد کی جو سچویشن ہے، بعض جگہ پہ عورتیں بھی ابیوسو ہیں، جیسے کہ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے باتیں کرتے ہوئے مردوں کو لتاڑا ہے باقاعدہ اپنی لینگویج میں. اب اس طرح کی عورت اگر ہوگی نا تو میں کہتی ہوں کہ اگر وہ نارمل انسان کے ساتھ بھی اس کا ہلکا سا بھی پنگا ہو جائے گا تو اس بندے کو تو وہ بندہ پاؤں پکڑ لے گا کہ بس ٹھیک ہے مجھے معاف کر دیں. لیکن ابیوسو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کی زبان اور ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اگر آپ کی ان دونوں چیزوں سے کوئی بھی بندہ، وہ بیوی ہو، وہ کوئی تھرڈ پرسن ہو، وہ ہسبینڈ ہو، وہ محفوظ نہیں ہے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. تو یہ آپ کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ یہ کنٹرول میں رکھنے پڑیں گے، تبھی تو آپ یہ جو دنیا کے رشتے ہیں یا لنکس ہیں، اگر مرد جاب یا بزنس کرتے ہیں تو کیا وہاں پر وہ سارا دن اسی طرح ایک دوسرے کو گالیاں دے کے ایک دوسرے کو ٹارچر کر کے ہی وہ بزنس چلا رہے ہیں؟ بہت سی چیزیں جونیئرز برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں باس برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے 10 منٹ لیٹ آتا ہے لیکن کام اچھا کر دیتا ہے. تو وہ تھوڑا بہت اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو چین کی طرح لے کے چلنا ہے. جہاں بات میاں بیوی کی آ جاتی ہے وہاں اتنی بات کا ہوا بنا لیتے ہیں. یہ تو سب سے زیادہ میٹھا رشتہ ہے، اس میں تو آپ جتنا مطلب کہ آپ مٹھاس ڈالتے چلے جائیں گے آپ کو مزہ آتا جائے گا، اور کیڑے نکالو تو پھر وہ تو 2 برتن جہاں پہ ہوں وہ بجتے ہی بجتے ہیں. اب ہر بات پہ تو کرٹیسزم نہیں کیا جا سکتا گھر کے اندر. جیسے آپ نے طاہرہ کاظمی صاحب کا صاحبہ کا ذکر کیا تو ان کی کچھ باتیں مجھے بھی یاد آ رہی ہیں، تھوڑا بہت میں نے بھی دیکھ لیا تھا غلطی سے. وہ یہ کہ بہت سی انہوں نے مثالیں دیں افریقہ کے فلاں ٹرائب میں، افریقہ کے کسی ایک قبیلے کے اندر یہ پریکٹس ہے. تو چلیں میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے دنیا میں. یعنی اگر افریقہ کے کسی ایک ٹرائب کے اندر کوئی مطلب 8 بلین لوگ ہیں دنیا کے اندر، اس میں سے اگر 200 لوگوں کا ایک قبیلہ ہے اس میں کچھ ہو رہا ہے عورت کے خلاف، وہ انہوں نے کھل کر بیان کیا کہ دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جینیٹل میوٹیلیشن ہو رہی ہے، اس قسم کی چیز دنیا کے اندر ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آدھ چیز کا ایسا بھی ذکر کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ضرور میں پوچھوں. اس میں کیا بچوں کو بڑے ہوتے ہوتے، جیسے کہ آپ کو پتا آج کل جینڈر ایک ڈسکریمنیٹی کے ساتھ ساتھ ایک جینڈر کو جو ہے وہ ایک توڑ مروڑ کی اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے معاشرے میں کہ وہ ایک عجیب سا ایشو بن گیا ہے جس کو آپ آئیڈینٹی کرائسس کہہ سکتے ہیں، وہ بھی شاید ہو چکا ہے. تو کیا آپ کے نزدیک سیکس ایجوکیشن بچوں کو دی جانی چاہیے، بچپن سے ان کو بتانا یا سکھانا چاہیے کہ آپ جس معاشرے میں بڑے ہو رہے ہیں وہاں پر ڈسکریمنیشن تو الگ رہے گی، وہاں پہ تو آئیڈینٹی کرائسس ہی بن چکا ہے کہ آپ آخر میں ہے کیا ہیں، آپ کے جینڈر کیا ہے، وہ کس قسم کی ان کو اس میں تربیت دینی چاہیے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو چیز بتائی جاتی ہے انفلوئنسرز کی طرف سے کہ سیکس ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ دے سکتی ہیں، اور وہ ہاں تو کس حد تک، اور ان کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے؟ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کا جواب دوں گی. مجھے بات بہت اچھے سے یاد آ گئی ہے کہ انہوں نے کیا ارشادات فرمائے تھے. ماشاء اللہ سے میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی ایکسپلینیشن سنی تھی. تو میں نے وہ سنتے ہوئے پہلی جو میرے ذہن میں بات آئی وہی بات میں ریپیٹ کروں گی کہ وہ میجورٹی لوگ ایسے ہیں افریقہ کے، میں نے ویڈیوز وغیرہ ڈفرینٹ ان کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جانور اور ان کی زندگی ایکول ہے، وہ ان کو جنگلی ہیں، ان کے سامنے اللہ کا تعارف ہے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو. پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں کی خواتین کی باڈی کے ساتھ وہ ڈفرینٹ قسم کے بہت ہی ہارمفل اور تکلیف دہ قسم کے کام کرتے ہیں، اور وہ اس ڈر سے کرتے ہیں کہ کہیں ان کا ریپ نہ ہو جائے یا اس طرح کا کوئی سین کریٹ نہ ہو. وہ تو اس لیے وہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ تو جاہل ہیں، وہ ان کو علم نہیں پتہ.
آپ تو اللہ کے ماننے والی ہیں اور آپ نے ایک ٹھیکہ بھی اٹھا کے رکھا ہے عورتوں کو حقوق دینے کا, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم کس طرح ڈینائی کر کے اپنے آپ کو پراپرلی ویزیبل کر کے ایک مرد کے سامنے بیٹھ کے اتنی والگر انداز میں ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. کیسے آپ اس چیز کو ثابت کر کے دیں کہ آپ کو اللہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مردوں کی طرح بال رکھ سکتی ہیں, جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورت جہنمی ہے. آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کے نہ سر پہ نہ بدن پہ دوپٹہ ہے. آپ کس طریقے سے یہ چیز کہہ سکتی ہیں کہ افریقہ کی عورتوں کو زنا کا خطرہ ہے, میں تو ایسے بیٹھ سکتی ہوں؟ صحیح ہے. آپ کیسے بیٹھ سکتی ہیں؟ آپ ہمارے پاکستانی معاشرے کے مرد کے لیے خطرہ ہیں. آپ کوئی آپ پر اٹیک کرے تو آپ کیا آگے سے دلیل دیں گی؟ آپ کو اللہ نے سیکیور کیا, آپ اللہ کی نہیں سن رہی ہیں اور آپ ان مردوں کو سکھا رہی ہیں جو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں, افریقہ کے مرد. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ جو آپ نے بچوں کے حوالے سے پوچھا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بچہ چاہے سال کا ہو, وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, میل اور فیمیل جو ہمارے ہاں کام والیاں رکھی جاتی ہیں, ان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی بیٹا مت دیں. اس میں ہم نے بہت ویزیبل, بہت سامنے, بہت الٹی سیدھی گندی اور واہیات چیزیں دیکھی ہیں. تو اپنے بچوں کو اگر آپ پال نہیں سکتے تو پیدا ہی نہ کریں, اور اگر پیدا کرنے تو ان کو وقت چاہیے اور انہیں اپنے وقت دینا ہے. اپنی گود میں رکھیں, اپنے پاس رکھیں. اب سیکس ایجوکیشن ماں اور باپ کے علاوہ تھرڈ کوئی پرسن نہیں دے سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ بچے کے ساتھ اتنی چھوٹی ایج میں کون سا ایسا تیسرا رشتہ ہے جو ماں باپ نہ ہوں تو پھر دادی دادا نانی نانا ہے, لیکن ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ دونوں, ماں اپنی بیٹی کو, باپ اپنے بیٹے کو پراپرلی ایکسپلین کرے کہ اس کا جینڈر کیا ہے, اس کو بائی برتھ اللہ نے کیا بنایا ہے, لمٹس کیا ہیں, کون تمہارے پاس کتنا آ سکتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جب بچوں کو نہیں بتاتے, تو میں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے ڈر جاتے ہیں, اور ان کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ کہیں ہریس ہو بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے, اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے, اور وہ اس چیز میں بہت سے بچے ڈپریس رہتے ہیں, وہ انزائٹی ان کے ساتھ ساری زندگی چلتی ہے. تو ایجوکیشن تو تھوڑی بہت ضروری ہے. ماں باپ سے زیادہ بہتر طریقے سے بچے کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ تمہاری ذات کتنی قیمتی ہے اور تم کتنے انمول ہو. تو یہ صرف ماں باپ کر سکتے ہیں. ہاں, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ چیز میں کبھی دیکھتا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ میڈیا کے اندر ظاہر کیسز ہوتے ہیں تو آتے ہیں, اور وہ بھی ریلیٹیولی کم کیسز میڈیا میں آتے ہیں جو چائلڈ ابیوز کے کیسز آ رہے ہیں. کچھ تو ویسے ہی رپورٹ ہو پاتے, اور جو آتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کچھ کم ہی ہوں گے. تو آپ کے نزدیک اس کی اتنی بڑھتی ہوئی کیا وجوہات ہیں کہ اتنی زیادہ چائلڈ ابیوز یہاں پر ہو رہی ہے کہ, اور اسپیشلی چائلڈ ابیوز وہ بھی میل ود میل, یعنی ہوموسیکشولیٹی اینڈ ہوموسیکشولیٹی, وہ بھی ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. کیا اس کی کچھ ایسی بھی مطلب کہ ان کو نہیں پتا کہ خواتین سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے؟ ساری کی ساری چیزیں لوگوں پر ہی آ کے ختم نہیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں جب آپ نظام چلاتے ہیں تو بہت سی چیزیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو اقتصادیات ہیں, ہمارے معاشی حالات, یہ ڈائریکٹ ہمارے کریکٹر کو اٹیک کرتے ہیں. ان کے پاس نہ تو معاشی طور پہ یہ لوگ اسٹرانگ ہیں, یعنی اسٹیٹ کچھ دے ہی نہیں رہی نا. ہمیں اسلام نے بیسک کچھ نیڈس دی ہیں, ہمارا کھانا پینا, صاف پانی, رہنے کی جگہ, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اب میں آج اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کر رہی تھی سارا دن کہ پاکستان میں انسان کی زندگی سفوکیشن ہے. اور میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی یہ بات کی کہ جب آپ یہاں سے پیسفل نہیں ہوتے نا, پھر اس کے بعد آپ کے اندر کوئی دین نہیں ہوتا ہے. آپ معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہے نا, آپ کی اسٹیٹ آپ کے لوگوں کو اپرچونیٹیز نہیں دے رہی ہے, آپ کے لوگوں کو کام نہیں دے رہی ہے, اور یہاں کے جو یہ دو طرفہ ایک ٹریک بنا دیا گیا بدقسمتی سے کہ ایک یونیورسٹی ہے اور ایک مدرسہ ہے. حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں کمبائن چاہیے تھی, کمبائن ہوتی تو معاشرہ سٹیبل ہوتا. بیلنس نہیں ہے. اس بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے پراپرلی اسٹیٹ جو ہماری سوسائٹی میں اپرچونیٹیز نہیں دے رہی ہے, ان کے پاس جابز نہیں ہے, ان کے پاس پراپر کھانا نہیں ہے, فوڈ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت میں ان کے پاس ایک چیز بچ جاتی ہے, وہ ہے فراغت. فراغت اور شیطان, یہ دونوں چیزیں سملر ہیں. بس یہ آپ نے پڑھا ہوگا, جانتے ہوں گے کہ فارغ دماغ جو ہے وہ شیطان کا گڑھ ہے.
اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل ہیں ہر جیب اور ہر ہاتھ میں اور ہر طرح کی نیوڈیٹی اس میں اویلیبل ہے. تو ان کے نہ تو ایموشنز اور نہ ان کی آپ جسے کہہ لیں جذبات خیالات کسی چیز پر جب کنٹرول ہی نہیں ہے تو اس کے بعد تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادہ تر کیونکہ بچہ کنٹرول میں آ جاتا ہے نا. آپ کسی بڑے بندے کو تو آپ کنٹرول میں کر نہیں سکتے, بچہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو اس کی جو ایک ابھی فی الحال اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی بچوں کو جو کچھ آپ نے سکھانا ہے میجورٹی آن لائن سکھائیں, اویلیبل ہیں چیزیں اس وقت. یہ بہت میچور ایج تک مطلب ہے کہ ان کو بالکل اپنی نگرانی میں رکھنا نگرانی. اور اسی طرح سے آپ نے اس سے پہلے بھی جیسے ذکر کیا تھا کہ طاہرہ کاظمی صاحبہ بھی یہ ذکر کر رہی تھی کہ ان کے نزدیک تو پہلی بات ہے کہ پردہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی چیز انہوں نے تو بالکل کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ایک مثال بھی دی, مزے کی بات ہے میں اس کو اینالائز کر دیتا ہوں. انہوں نے ایک مثال دی کہ یہاں پر خواتین پردہ بھی کرتی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو جاتی ہے. البتہ مغرب میں تو 2 پیس میں بھی اگر پھر رہی ہیں تو ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں اور وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم انالیسس دیکھیں ڈیٹا, پھر ڈیٹا پہ بات آ گئی. ڈیٹا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. ڈیٹا یہی بتاتا ہے کہ امریکاز کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ ایک ان کے نزدیک ایک روشن خیالی ہے اور جو کہ بہت اچھی چیز ہے ان کے نزدیک, وہاں پہ ریپ کیسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اور جہاں پر مسلم کنٹریز ہیں ان کا نمبر تو 50 میں بھی نہیں جا کر رہتا. لیکن اس چیز کا ذکر انہوں نے ماشاء اللہ سے نہیں کیا. لیکن یہ ان کو ضرور یاد آ گیا کہ وہاں پر تو کوئی دیکھتا بھی نہیں, تو پھر بھائی کیسز کہاں سے آ رہے ہیں ریپ کے کیسز. ایسا نہیں ہے. وہاں پہ تو کیا نہیں دیکھتے, وہاں پہ تو عورتیں ترس رہی ہیں کہ ہمیں کوئی عزت والی زندگی دے. وہاں کی عورتوں کو اتنی انسیکیورٹی ہے کہ ہمیں کوئی عزت والی زندگی دے. باقاعدہ آپ یقین مانیں ان کو تو اس چیز کی طلب ہے. وہاں کی خواتین ایشیا کے مردوں سے شادی کر لیتی ہیں, ایون کہ اپنی کنٹری چھوڑ دیتی ہیں یہاں کے مردوں کے ساتھ آ کے رہنے کے لیے کہ ہمیں ایک گھر ملے گا, ہمیں ایک پرووائڈر ملے گا, سیکیورٹی ملے گی, ہماری ایک فیملی ہوگی. یہ بات تو کلیئر ہے ڈیٹا کے حساب سے کہ میں کل پرسوں اس بات کا ذکر کر رہی تھی کہ پاکستان میں دیکھیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہماری اسٹیٹ ہمیں کچھ بھی پرووائڈ نہیں کرتی ہے. بہت گندے حالات ہیں. مجھے مردوں پہ یہاں پہ باقاعدہ ترس آتا ہے کہ یہ بیچارے کمانا چاہیں بھی تو اتنا نہیں کما پاتے ہیں کہ یہ اپنی فیملیز کو خوش رکھ سکیں. اس کے باوجود یہاں ایسے کروڑوں لڑکے ہوں گے جن کی ماں باپ اپنی ضد میں 30 سال شادیاں نہیں کرواتے, لیکن وہ لڑکے کسی لڑکی کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے. انہوں نے بہت تکلیف برداشت کی ہوگی لیکن نہیں, کیونکہ سوسائٹی اور اسلام اور وہ سب چیزیں مل کے ایک طرح سے اجازت ہی نہیں دیتے, من ہی نہیں مانتا. بہت کم لوگ ہیں, بہت کم جو یہاں پہ بیرا روی کا شکار ہوتے ہیں اس معاملے میں. ورنہ میں نے بھی اسی معاشرے میں سر اٹھایا ہے, میں یہیں پہ بڑی ہوئی ہوں, میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. آپ یقین مانیں کہ یہاں کا مرد بنسبت دنیا کے بہت بہتر ہے, بہت. میں ذکر کر رہی تھی کہ میں کبھی راستے میں گزری ہوں تو جب ہم راستے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, عورتیں 1-2 ہوں تو یہ ہمیں راستہ دے دیتے ہیں. کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم کھڑے ہوں, یہ ہمیں بیٹھنے کی جگہ دے دیتے ہیں, یہ ہم لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں. آپ یقین مانیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو کس طرح کی ویلیو, اور اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ پردہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ تو پھر ڈائریکٹ کفر ہے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کا انکار کرے اس نے تو کفر کیا. وہ تو ڈیٹا بھی آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ پردے کی کیا سگنیفیکنس ہے آپ کے سامنے, کہ جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ کیا کیسز ہیں اور جہاں پر ہے وہاں پہ کیا ہے. تو ڈیٹا ڈزنٹ لائی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت اسی طرف ایک اشارہ بھی کیا. اچھا, یہاں پہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ خام خواہ میں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل یونیورسٹیز کے اندر یہ ایک تاثر خصوصاً شاید دینی طبقے میں زیادہ ہو کہ وہاں پر جو جاتا ہے یونیورسٹیز میں لڑکا لڑکی, انہوں نے جا کے ڈیٹ ہی کرنا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا, انہوں نے پڑھنا وغیرہ نہیں ہے. لیکن وہ جو واسٹ میجورٹی آف لڑکے لڑکیاں جو کہ صرف پڑھنے جاتے ہیں, پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا جو 70-80% سے زیادہ ہیں. لیکن ہائی لائٹ وہ ہو جاتے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ایشو ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے بھائی زیادہ تر وہ آرام سے اپنے منہ جاتے ہیں, اپنے منہ واپس آ جاتے ہیں, ان کو تو پتہ بھی نہیں. ان کی وجہ سے جو حرج ہو رہا ہے, جن والدین کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ ہم بیٹی کو پڑھائیں بھی کہ نہ پڑھائیں, ان کے ہاں وہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی. وجہ یہ ہے کہ بد سے بدنام ہو رہا ہے یہاں پر. بس آپ نے صرف ایک ہوا نکالنی ہے. تو ایجوکیٹڈ معاشرہ تو ہے نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ یوتھ تھوڑی سی سر اٹھا رہی ہے تو ایجوکیشن تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. ورنہ یہاں جہالت کا ایک طرح سے ڈیرا ہے اس پورے پاکستان پہ, جو کہ یہاں کی اسٹیٹ چاہتی ہے کہ یہاں کی عوام جاہل رہے تاکہ سر نہ اٹھا سکیں.
لیکن یہ سچویشن تب بنتی ہے. اب میں اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کروں گی اور میں اس کا حل بھی یہی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ ملک سے باہر تو بھاگ نہیں سکتے, اور ملک سے باہر اگر جائیں گے بھی تو وہاں کے حالات ہمارے ملک سے بھی مطلب کہ ان معاملات میں یعنی کہ بیرا روی اور یہ بے پردگی اس میں زیادہ کھلے ہیں. ابھی اگر یہاں کو ایجوکیشن بھی ہے نا تو تب بھی آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو پڑھنے بھیجیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنا انہوں نے وہی ہے جو آپ نے تربیت دی ہے. ہاں میرا خود کوئی کریکٹر نہ ہو, ساری زندگی میں نے ایک گندی زندگی گزاری ہو, تو پھر میں اپنی بیٹی کو کہوں کہ تمہاری زندگی اب مجھے بہت نیٹ اینڈ کلین چاہیے, تو میری بیٹی خود منہ اوپر کر کے کہے گی کہ اماں آپ کی میں نے دیکھی ہوئی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہاں پر میجورٹی مسئلہ میں آپ کو بتاتی ہوں, جو مرد انسیکیور ہے نا ان کی اپنی زندگی میں ان کا کریکٹر نہیں ہے. صحیح. جب اپنی زندگی میں کریکٹر نہیں ہے تو ان کو ہر دوسرا مرد ایسا ہی لگتا ہے کہ بس یہ تو باہر بیٹھا ہوا ہی اسی لیے. آپ اپنی بیٹی کو بیسک دین سکھا کے بھیجیں. میں نے بہت اچھی اچھی لڑکیاں دیکھی ہیں, آپ یقین مانیں یونیورسٹی میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں. میری اپنی کلاس تھی, میں نے اپنی کلاس میں اتنی مدت میں کوئی مطلب اس طرح کا سویئر کیس نہیں دیکھا کہ کسی بھی لڑکے نے لڑکی کو اٹھ کے چھیڑا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈگری پوری ہو گئی, کسی لڑکے نے لڑکی کو, ہاں کام سے ریلیٹڈ یہ اسائنمنٹ ہے, اب کوئی CR GR بن گیا تو ایک دوسرے سے جو کام ہوتے تھے ریلیٹڈ, اور مطلب کی بات اتنی ضرورت. اب جو 2-4 بیچ میں % ہیں جو اس طرح, تو وہ تو پھر آپ پیچھے والی کہانیاں بھی دیکھیں نا, خالی بچے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں, اماں ابا سب جانتے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہائی لائٹ بیچارے شریف مردوں کو نہیں دیکھتے, ہائی لائٹ بری ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ بھی ہائی لائٹ جو ہے پتہ نہیں لوگوں کو پسند ہے ہائی لائٹ ذرا بری چیزوں کو کرنا, لیکن حقیقت میں بھی بتانا چاہیے کہ نہیں, ایک واسٹ میجورٹی ویسی ہی ہے جو شریف ہے, اپنے کام سے کام رکھ کر واپس آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ ہم آخر میں ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے ایک حدیث کی طرف شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایک طاقتور مومن پسند ہے. بالکل. اور اسی سلسلے میں مومن کے اندر مرد اور عورت دونوں آتی ہیں, اس میں خالی مرد تو نہیں ہے, مومن بھی اور عورت بھی تو ہوتی ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو اسلامک گولڈن ایج ہے, ہسٹری ہے, اس میں خواتین کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے. البتہ اب آ کر تھوڑا سا ایسا ڈاؤن فال آیا کہ یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی میدان میں اس قدر کوئی مسلم وومن, آپ دیگر کی بات نہیں میں کر رہا نان مسلم کی, کہ مسلم خواتین اس طرح سے کوئی امپیکٹ کریٹ کر پائیں. جیسے اسلام کی پہلی یونیورسٹی بنانے والی خواتین تھیں, پہلی نرس جو تھیں, نرسنگ کا جو شعبہ ایجاد کرنے والی وہ بھی مسلم خواتین تھیں. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. اور اگر اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو خواتین جنگیں تک لڑا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈاؤن فال جو باہر ہے, اور وہ ایک خواتین میں کیپیسٹی جو ہے ایک طاقتور, وہ ایک خاتون بننے کی, وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے, وہ نہیں ہو پا رہی. اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے کہ ان کو کیسے وہ ریوائیو کرنا چاہیے؟ پہلے مسلمان مرد بھی بہت نایاب تھے. جی. اصل بات یہ تھی کہ پہلے انفلوئنس کچھ اور تھا. پہلے عورت ہو یا مرد, اس کا انفلوئنس نبی علیہ السلام سے جا کے جڑتا تھا. اب جو ہے نا انفلوئنس کارل مارکس ہے, تو انفلوئنس کا فرق پڑ گیا ہے نا. تو اب آج کی لڑکی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میں مطلب سنگل ڈاٹر ہوں, بہن نہیں تھی, تو مجھے ساری زندگی یہ ہوتا تھا کمپلیکس کہ کوئی ایک اچھی دوست مل جائے, سہیلی. اور میری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ میرے پاس ایک سنگل ایسی خاتون نہیں ہے فرینڈ جس کے ساتھ میں اپنے ذہن کے حساب سے ڈسکشن کر سکوں. کیوں؟ میجورٹی باتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ گاڑیاں, بنگلے, یہ والے کپڑے, وہ والے کپڑے, یہ والا جوتا, فلاں والا جوتا, وہ والی مووی, وہ والی سیریز, وہ یورپ کا وہ والا تھیوری اور ادھر والی تھیوری. کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا کہ تمہاری تو ہسٹری اتنی یونیک ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نہیں سمجھ سکتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے کیا ویلیو دی تھی. میں اس ویلیو سے نہیں گرنا چاہتی. مجھے کبھی مرد کی برابری نہیں چاہیے. میں مرد سے 2-4 سٹیپ اوپر ہوں اور وہ مجھے اللہ نے بنایا ہے. تو میں اس حساب سے ان کی جو ہے نا وہ اسٹیٹ نہیں لے سکتی کہ اب جو ہے نا مجھے ایکویلٹی چاہیے. اب ان کی باتیں سن کے بچیاں انفلوئنس ہوتی ہیں نا, جی ہمیں فلاں بچی نے میسج کر کے کہا میں اتنی, میرے ساتھ یہ والا ظلم ہو گیا. دیکھیں جب کوئی بچہ یا بچی دکھی ہوتا ہے نا, اس وقت اس کو کہیں سے بھی سہارا ملنے کی, اس وقت آپ, ایک بچہ خود غلط ہے لیکن آپ اس وقت اس کی دکھتی رگ پہ کہہ دیں گے نا کہ بھائی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس نے اپنی زیادتی پہ بھی اڑ جانا ہے کہ بس میں غلط بھی ہوں تب بھی دکھ میرا ہی دکھ ہے. اس وجہ سے آج کل انفلوئنس چینج ہے.
صحیح. जिस इंसान का इन्फ्लुएंस बदल जाएगा, जिसने भी अपना इन्फ्लुएंसर चेंज कर लिया, अपना मोटिव चेंज कर लिया, वो उस रास्ते पर आ जाएगा. लेकिन आजकल मेजॉरिटी ये वाली जो चीज़ें हैं इनकी वजह से, मैं इसमें ये एक चीज़ लाजमी ऐड करूँगी और मैंने इसको हाईलाइट किया था डॉक्टर ताहिरा काज़मी के पॉडकास्ट में. उन्होंने असल में मियाँ बीवी के रिश्ते को बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे किया है अपनी गुफ्तगू में कि जैसे ये रिलेशन ऑफ बेनिफिट्स है. ठीक है, यानी तुम्हारे ज़रूरत पड़े मुझे तो बुला लेना और मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुला लूँ, अदरवाइज़ ख़बरदार जो मेरे किसी मामले में तुम टांग अड़ाओ या मैं अड़ाऊँ. पहली बात तो ये है कि बानो कुदसिया एक बड़ी खूबसूरत बात बोलती हैं कि जब गीज़र आ गया और औरत बीवी ने पानी की बाल्टी गर्म करके बाथरूम में नहीं रखी, तो यहाँ आपका एक राब्ता टूट जाता है. और हम ना एक दूसरे के साथ इस ज़मीन पर ये जो हमें मोहब्बत, उल्फत, कदर है, ये है ही एक दूसरे के साथ इन चीज़ों के बिहाफ पे, इन राब्तों के बिहाफ पे. मैं और उन्होंने एक बड़ा बड़ा ब्लंट सा जुमला फेंका है, परमिशन तो मैं अपने बाप से भी नहीं लेती. बिल्कुल इसी स्टाइल में, परमिशन तो मैंने कभी अपने बाप से भी नहीं ली, मैं तुमसे परमिशन लूँगी? कैसे नहीं परमिशन लेंगी? अल्लाह ताला ने मर्द को मतलब तुम्हारे लिए प्रोटेक्टर उसको बनाया. प्रोटेक्टर होता ही वो है कि यहाँ जाऊँ, यहाँ प्रोटेक्शन है कि नहीं है. हम प्रोटेक्टर रखते क्यों हैं? अगर कोई हमारा गार्ड भी होता है या हम किसी को हायर करते हैं तो वो यही हमें बताता है ना कि फ़लाँ जगह नहीं जाना है, तुम्हारा रिस्क है, गलत है. फिर जी मेरी सहेलियाँ जो है ना, वो कोई औरत किसी से मेरी अगर कोई दोस्त हो तो उसके हस्बैंड उसको मना कर देते हैं कि भाई इससे बात ना करो. ज़्यादातर वो सहेली मैं ही हूँ कि ये वाली नेगेटिव है, तो आप ये परमिशन नहीं दे सकते, इस तरह अपनी बीवी को रोक टोक नहीं सकते. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है. और मर्द ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, माशरे को जानते हैं, उन्होंने बाहर औरतें और मर्दों के काम देखे हुए होते हैं. अगर कोई मर्द किसी अपनी बीवी को ये कहे कि कोई औरत अच्छी नहीं है कैरेक्टर वाइज या किसी भी ज़हनी लिहाज से जेन्युइन अच्छी नहीं है, तो शौहर के पास हक है कि वो अपनी बीवी को मना करे और बीवी के ऊपर लाजिम है कि उसकी अतात करे. और इसी तरह अगर आपकी बीवी आपको कहे कि कोई ऐसा कैरेक्टरलेस मर्द है, कोई महफिल है जिसमें तुम ना जाओ, तो ये फिर मर्द के ऊपर भी लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इस बात को वैल्यू दे. तो हमारे माशरे में तो ये रिश्ता इस तरह से एग्जिस्ट करता है, म्यूचुअल केयर के ऊपर एक ये रिश्ता डेवलप कर रहा है. म्यूचुअल, बिल्कुल. और इसके साथ आप यानी आपका मकसद ये कि एक वो प्रोग्रेसिव माइंड भी खवातीन में नहीं रहा जो पहले हुआ करता था किसी ज़माने में, बिल्कुल नहीं. अब उनका माइंड सिर्फ यही काम करता है, ब्यूटी स्टैंडर्ड ये ऐसे है, जरा मैं ऐसे कर लूँ, इन्फ्लुएंसिंग जो है वो हो रही है तो मैं भी ऐसे ही कर लूँ. मतलब वो नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं रही, प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुकी है. इतना खोखलापन है कि आप यकीन माने कि अल्लाह ताला गवाह है कि मैंने इस चीज़ पर बड़े दिन जो है ना वो एंजाइटी में गुजारे हैं कि मुझे इंसानों से मुलाकात करनी है और इंसान नहीं मिल रहे, स्पेशली ख़वातीन में, क्योंकि मेरा मर्दों से तो कोई काम था नहीं. ख़वातीन में कि इंटेलेक्चुअल किस्म की औरतें मैं कहाँ से लाऊं जिनको ये समझ में आए कि दीन ये है, दुनिया ये है. पढ़े लिखे बंदे से मुलाकात करना महाल हो गया है इस मुल्क में. और ये फ़र्क किसी चीज़ का है कि बस हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो चेंज हो चुका है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. और इस सिलसिले में यहाँ पर ये भी इसका अगर हम हल की तरफ आएँ तो यही हो सकता है कि आप उस तरह से आप अपनी तालीम को लें. जैसे अब एक बात उन्होंने ये भी कही थी, जैसे मैं भी इस पर एग्री करता हूँ किसी हद तक ताहिरा काज़मी साहिबा से, कि बहुत सी डॉक्टर्स हैं वो बनकर अपनी प्रैक्टिस छोड़ देती हैं, हालांकि माशरे में ज़रूरत है, उनकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन वही क्या तालीम का सही यूज़ नहीं किया. ले तो ली लेकिन यूज़ सही नहीं किया. वही ना, प्रोडक्टिव माइंड अगर नहीं रहा तो तालीम का सही यूज़ भी तो करना चाहिए. सिर्फ ये है कि थोड़ी है कि लेकर रख लें और उसका इस्तेमाल ही ना करें. उसके लिए आपको वही बात आ जाती है कि औरत को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा ना, थोड़ा मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी. अब एक औरत डॉक्टर बन जाएगी और उसने सिर्फ डॉक्टर बनना ही सीखा है, उसको ये नहीं समझ आ रही कि अब मैं माँ कैसे बनूं, उसको ये समझ नहीं आ रही मैं बीवी कैसे बनूं. ऐसे हैं घर. आप यकीन माने एक बच्ची को पूरी ज़िंदगी उसके पेरेंट्स ने उसके दिमाग बना बना के कि तुमने इंजीनियर बनना है, वो इंजीनियर बन गई और उसकी शादी इतनी उसको तकलीफ़ हो रही थी और वो अपनी शादी के बाद ये चीज़ बोल रही थी कि मेरे अम्मी अबू ने मुझे बताया ही नहीं कि मुझे बीवी बनना था, माँ भी बनना था, मुझे ये चीज़ें भी सिखानी थी ना, मुझे सिखाई नहीं है. तो ये एक मसला है. अगर कोई डॉक्टर बनती है बुरी बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि हर शोबे में औरतें होनी चाहिए, क्योंकि औरतें बड़ी ही ज़हीन होती हैं पढ़ाई के मामले में, वो लड़कों से 10 हाथ आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन
بیلنس کرنا، یہ ایک میں نے آپ کو کہا نا کہ فیلیئرز جو ہیں ان کو مینیج کرنا، کہ اب مجھے پتہ ہے کہ میں جو مرضی کر لوں، میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں، سو کال بس جو باتیں اللہ نے دی ہیں وہ میں سکھا رہی ہوں، لیکن ابھی میں یہاں آئی ہوں تو فار ایگزامپل میرے گھر میں کیا کیا چیزیں اگلے 24 گھنٹے میں کام کریں گی، کیسے کریں گی، وہ مینجمنٹ مجھے آنی چاہیے، وہ مینجمنٹ میرے اندر آ جائے گی. آپ یقین مانیں میں نے یہ آزما کے دیکھا ہے کہ یہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے بن جاتے ہیں جب آپ کو مینیج کرنے آتے ہیں. اب مینجمنٹ نہیں آتی تو آپ اس میں جاب کو الزام نہیں دے سکتے. بالکل. آپ اپنے بچوں کی اسکولنگ کا ایک ٹائم ہے، ان کی بیٹھنے اٹھنے لکھنے پڑھنے کا ایک ٹائم ہے، ملاقات کا ایک ٹائم ہے. آپ مینجمنٹ سیکھیں، اور اس مینجمنٹ کے لیے میں کام کر رہی ہوں. اگر میری جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے لیکچر اسی چیز پر ہوتے ہیں کہ ایز اے وومن آپ کو پریکٹیکل وومن کیسے بننا ہے. تو میں چونکہ خود بھی کام کر رہی ہوں تو میں اس وجہ سے کام والی خواتین کو بہترین طریقے سے مشورہ دے سکتی ہوں کہ آپ مینجمنٹ نہیں سیکھیں گی تو ڈسٹرب ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور یہ میں سمجھتا ہوں دونوں کا ہی مسئلہ ہے، مرد اور عورت دونوں کا ہی مسئلہ ہے کہ ان کے اندر ایک تو ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن مطلب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کسی کام کو سر انجام دینا کس طرح، ایک انٹیلیجنس کا یوز کر اس کو آپ ایفیشینٹلی کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ عجیب و غریب ڈسپلن نہیں ہے چونکہ، لیکن ان کو پتہ نہیں چل پاتا اور وہ اسی کام کے پیچھے جو 10 منٹ میں ہو سکتا ہے دنوں کے دن لگا دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی ورکنگ وومن ہے وہ بھی اگر اچھی طرح سے اس کو مینیج کرنا سیکھ لے ڈسپلن کو، تو اس کا مسئلے بہت سے حل ہو سکتے ہیں جن کو ایسے بتایا جاتا ہے معاشرے میں کہ اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنی ماؤں کو نا صرف کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور باپوں کو باہر کام کرتے ہوئے، امیوں کو گھر میں. ہم نے یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے دونوں کے معاملات میں بیلنس کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. باپ زیادہ تر غائب رہے ہیں نظروں سے، اور امی کو ہم نے ہر وقت کچن میں دیکھا ہے. اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ دو ہی ڈیوٹیز ہیں، یا تو آپ باہر گئے یا آپ گھر میں ہوئے. ایسا میرا ماننا نہیں ہے. آپ دونوں چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ سیکھنی پڑے گی. اسی سلسلے میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک رول جو ہے ایک اچھا ایک معاشرے کے اندر پروڈکٹیو مین اینڈ وی نیڈ پروڈکٹیو ویمن ایز ویل، جو کہ اتنی پروڈکٹیوٹی اپنی دکھائیں ضرور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے جو اللہ نے عطا کی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی، کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو صحیح طرح سے استعمال کریں اور ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ڈسپلن کو بھی مینیج کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو مرد ہیں وہ بھی اسی ڈسپلن سے فائدہ مند کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نہیں اٹھا پاتے، اور وہ اسی کی وجہ سے لائف بے ہنگم ہو جاتی ہے. تو دا تھنگ از کہ پروڈکٹیوٹی اینڈ ڈسپلن، یہ چیزیں لازمی آپ ریفر کر رہی ہیں کہ کرنی چاہیے. اب ہم لاسٹ پہ آتے ہیں کہ ہم نے رولز کو بھی ڈسکس کر لیا اور یہ بھی کہ ان چیزوں کے پروز اینڈ کونس کیا ہو سکتے ہیں. میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا آخر میں طاہرہ کاظمی صاحبہ سے متعلق کہ وہ جن آبسین اور ایسے جملوں کا استعمال کرتی ہیں معاشرے کے اندر جو ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن میں بھی ایز ایک میڈیکل ایکسپرٹ یہ چیز ضرور بتا سکتا ہوں. اگر کوئی پیشنٹ مجھے آ کے یہ چیز کہتا ہے کہ میرے فلاں مجھے یہ مسئلہ ہے اور مجھ سے پرسنلی کوئی کویشچن کرتا ہے تو میں اس کا ضرور پابند ہوں کہ میں اس کا جواب اس کو پرسنلی دے دوں. اب اگر وہ مجھ سے کویشچن پرسنلی کرے اور میں کہوں ایک دن ذرا ٹھہر جاؤ، میں ذرا اپنا فون سے فیس بک پہ لائیو آ جاتا ہوں اور ذرا میں سب کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اچھا سوال کیا لیکن میں سب کو لائیو آ کے بتا دیتا ہوں. ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اگر کوئی چیز بہت ضروری ہے آپ پرسنلی کسی کو گائیڈ کر دیں، لیکن یہ کہ معاشرے کے اندر آپ جا کر وہ چیز برملا بتا دیں، کسی کی رپورٹ ہے یہ آپ کی جی CBC آئی ہے میں ذرا اناؤنس کر دوں، نہیں کریں گے نا. دیر از سم ڈسپلن. تو ڈسپلن اسی طرح سے جو میں نے نوٹ کیا ہے، اور آخر میں آپ سے یہی کمنٹ بھی لوں گا، مجھے ایک طاہرہ کاظمی صاحبہ کی جو گفتگو تھی اس میں ڈسپلن کی کمی نظر آئی. کیا آپ بھی اس سے اگری کریں گے یا ڈس ایگری؟ ایگزیکٹلی آپ نے تو اس کے لیے بڑا تمیزدار الفاظ استعمال کیا ہے، ڈسپلن. میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے بالکل ایسا لگا جیسے پنجاب کی کوئی پنجابی جاہل عورت اور اس کو کسی نے اجازت دے دی ہو کہ آپ بولیں. بالکل ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا میں کیا بول رہی ہوں. عورت کیا مرد کیا، اللہ تعالیٰ نے، آپ اللہ کا کلام ہی پڑھ کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیں. گفتگو ایک بڑی میٹھی چیز ہے، اس کو کرنے کا ایک آپ بہت بری بات بھی بڑے طریقے سے کر سکتے ہیں. وہی باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ میں سمجھا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے میں وہ والا طریقہ بالکل یوز نہیں کروں گی جو مجھے خود تنہائی میں سنتے ہوئے بھی شرم آ رہا ہو. انہوں نے بہت واہیات طریقے سے گفتگو کی ہے. میں کسی بھی مسلمان بچی کو یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ کبھی بھی اس چیز سے وہ متاثر ہو جائیں کہ ایسے بولنا چاہیے. میاں بول رہا ہو نا ایسے جواب دینا چاہیے، باپ بولے ایسے جواب دینا چاہیے. یہ ان کا طریقہ بہت زیادہ غلط تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے پاس ڈاکٹرز کے پاس میڈیکل ایشوز آتے ہیں،
ہمارے پاس موسٹلی آتے ہیں جو ہمارے آپ یوں کہہ لیں کہ اسپرچول ایشوز، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، دل ٹھیک نہیں ہے، نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، روزے ٹھیک نہیں ہیں. ہم لوگ ان کا اسی طریقے سے پراپرلی جواب دیتے ہیں، طریقے سے جواب دیتے ہیں. بات کرنا، گفتگو کرنا، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ عربوں میں جو بلاغت ہے وہ کس قدر اہم ایک عنصر ہے کہ گفتگو کے اندر چام ہونا چاہیے. بالکل صحیح. یہ بلنٹ قسم کی گفتگو جو ہے نا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی بھی تمیزدار گھرانے کی عورت کے اندر یہ چیز پائی جا سکتی. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا آخر پہ کہ جن الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے، ایک شریف مرد بھی پبلکلی وہ الفاظ نہیں بولتا. کم از کم میں، اگر مجھے اجازت دیں، میں مردوں کی ریپرزینٹیو، ان کا ایک ریپرزینٹیو ہو کے بتاؤں کہ کوئی بھی شریف مرد اپنے کسی ریپروڈکٹیو آرگن کا کسی بھی طرح سے پبلکلی استعمال نہیں کرتا کسی جملے کا. وہ اب برے لوگ جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ جو مرضی کریں، ہماری وہ نہ تو بحث زیر بحث ہیں، لیکن نہ ہی کسی اس قسم کے سلینگ، ہم اس پہ سلینگس پہ بات نہیں کر رہے. انہوں نے نارمل گفتگو کے اندر یہ باتیں کی ہیں، انہوں نے سلینگس کا یوز نہیں کیا. وہ گالیاں نہیں دے رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں یہ تو نارمل بات ہے. ایک شریف مرد تو، عورت تو دور رہ گئی، مرد تک نہیں اس کا یوز کرتا. تو آپ جو ہے وہ ایک عورت ہو کے اس کا یوز کر رہی ہیں، تو آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے. ذات کی توہین ہے. آپ یقین مانیں، یہ تو عورت ہونے کی توہین ہے. عورت کا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ عورت کا کریکٹر کیا، اس کی ذہنیت کیا، اس کی بناوٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اگر اس زمین پہ کچھ نایاب بنایا ہے تو وہ عورت ہے. اور پھر وہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نہیں ہو سکتی. صحیح. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ کہیں اس میں ایکسیپشن ہے، ہر عورت نہیں ہے. وہ پکچر ہی نہیں ہے عورت، ہر عورت نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں، وہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی دائیں بائیں غلط ہو جائے تو مردوں کو غصہ آ جاتا ہے. کوئی آگے سے گزر جائے، یا ڈرائیونگ میں اکثر مردوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی گالی منہ سے نکل جاتی ہے اسپیسیفکلی. تو ہم جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو میں اس وقت چھوٹی تھی، لیکن وہ ایک بات مجھے بڑی ریپیٹیڈلی یاد آتی ہے کہ منہ سے بات نکلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے میں اسی انداز میں کر رہی ہوں کہ بات اتنی سی بولتے تھے، کتے کے بچے، اور آگے فوراً بات کو لمبا کر کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ گالی دی. یہ ایک تقاضا تھا کہ بچی بھی ہو، لڑکی بھی ساتھ بیٹھی ہو، بچی بھی، تو مرد گالی نہیں دے پاتے. ایگزیکٹلی. یہ حیا کا تقاضا ہے. تو یہ ایسے، یہ وہ چیز، وہ بہت اپوزٹ ہیں. آپ ان کے بارے میں مجھے بولنے کو کہیں گے تو مجھے ان پہ اتنا غصہ ہے کہ میں، اللہ معاف کرے، بہت یعنی ہمیں چلیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک ایکسیپشن ہے، ہر عورت بھی برابر نہیں ہے، ان کے اندر ایک ایکسیپشن موجود ہے. کچھ ہم تو یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں کہ ایک شریف جو ہمارے یہاں ایک نارم ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کی چیز تو مرد بھی نہیں کرتے جو عورت سجیشن دے دوں پاکستانی عورتوں کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی جیسے انفلوئنسرز کو فالو کر کے آپ لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے کر لیں تو ان قریب آپ لوگوں کا حال یورپ کی عورت سے زیادہ برا ہوگا. یورپ کی عورت کو پھر اسٹیٹ کم از کم روٹی تو دیتی ہے، یہ اسٹیٹ تو روٹی بھی نہیں دیتی ہے. اور نہ تم لوگوں کو مردوں کے ساتھ سڑکوں پہ نکل کے پتھر پیسنے پڑے نا، تو میرا نام بدل دینا. پھر تم لوگ یاد کرو کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کیا کہہ رہی تھیں اور میں کیا کہہ رہی ہوں. اپنی ویلیوز سے نہیں گرنا. ایگزیکٹلی، انشاءاللہ. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارا یہ پوڈ کاسٹ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت سی چیزیں ڈسکس کی، اور امید ہے ناظرین بھی اس سے بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اور کسی قسم کی کوئی غلطی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، اور جو بھی ہم نے حق کا وہ اللہ کی طرف سے ہی عنایت کیا گیا تھا. اسی کے ساتھ آپ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح سے پروگرام کو بھی ختم کرتا ہوں. آئی ایم سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.